گھر جائے کیا کرتا تھا؟ کھانا پکا رہا ہے, بیوی سا برتن دھو رہا ہے. ویری ریلیجیس مین سیموئل والٹن, پروٹیسٹنٹ تھا, اور جو سنڈیز اور آلویز ریزرو فار دا چرچ, پورا دن چرچ کی ایکٹیویٹیز یہ وہ سارا. تو سیموئل والٹن کا یہ اسکیجول تھا, یو نو. اسی طرح سے جو آپ اور لوگ لیتے ہیں, ونسٹن چرچل فار ایگزامپل, نون ٹو somebody who worked very hard, would never miss his nap. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تو ہمارے پاس کنفرمڈ ہے کہ یہ لوگ نیپس کو اپنے قیلولہ کو مس نہیں کرتے تھے, کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل. ہم آپ کو بتائیں گے کہ میڈیکلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اتنی ہیوی کام کرنا ہے, اگر آپ نے نیپ نہیں لیا نا, یو گوئنگ ٹو ایکچولی اسٹارٹ ہرٹنگ یور سیلف. اب میں ٹریول بہت کرتا ہوں, تو چائنیز جو ہیں نیپ کرتے ہیں. کیرل میں ہم جاتے ہیں تو بتاتے ہیں یار چائنیز کا یہ اس کا جو ہوتا ہے. تو میں کیرل کے فصلے میں ٹھہرا تھا, تو وہ جو وہاں کے وہ لوگ تھے مجھے کہنے لگے اچھا انہوں نے مجھے وہاں ٹھہرا دیا جہاں چائنیز انجینئرس ٹھہرتے ہیں. تو ظاہر وہ سب لوگ چائنیز انجینئر کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب یہاں تو خیر پاکستانی کم ہوتے ہیں, آ کے ٹھہرتے ہیں, آپ ٹھہرے ہیں. اچھا گپ شپ ہونے شروع ہو گئی. جو وہاں پیارا تھا, گارڈ تھا, ایڈمنسٹریٹر تھا, کہنے صاحب جو چائنیز آتے ہیں بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. کیا صاحب بس 12 بجتے نہیں ہے سو جاؤ. اب میں سن رہا ہوں, ہاں پھر اور سر 1 بجے اٹھاتے ہیں, تو پھر سر وہ یعنی سوری 12 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 12:30 بجے تو سو جاتے ہیں, 1 گھنٹہ سوتے رہتے ہیں. پھر اور سر آپ کو پتہ ہے کہ 6 بجے ڈنر کرتے ہیں. اچھا پھر اور کیا, اور سر ایسی عجیب بات بتائیں, ہاں سر وہ تو بس 9 بجے تو سویا. اور سر صبح اور سر اٹھ جاتے ہیں. پھر کہ بھائی صبح کیا کرتے ہیں سر, کیا کرتے ہیں سر, وہ مشین سے پہنچاتے ہیں نا. اور وہ کہانی سنا رہے تھے, میں دل جو ہے ٹوٹ رہا تھا کہ یار کیا بتاؤں یار, میں کیا بولوں. یہ کتاب ہے جو میں بڑا اسٹرانگ ریکمنڈیشن دیتا ہوں, اس کا نام ہے دا لاسٹ مغل بائی ولیم ڈیلرمپل. کسی کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اگر آپ, میں کہہ رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی نا تو آپ نے ظلم کیا. یہ 1987 کے اس پہ ہے, وار آف انڈیپینڈنس کہہ لیں, میوٹینی کہہ لیں, دا لاسٹ مغل. ولیم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہسٹری کی تو بہت سی کتابیں بہت کیئرفلی پڑھنی پڑتی ہیں, بہت زیادہ ٹینٹڈ ہیں اور بہت اوپینیٹڈ ہوتی ہے ہسٹری. یہ کچھ کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ جو کافی ریسرچ ہوتی ہیں. یہ کتاب ہے جو انٹرنیشنل اس کا ریکگنیشن ہے, اور اس کتاب میں اس نے کیا کیا کہ دونوں سورسز یوز کیے ہیں ایونٹس ریکارڈ کرنے کے لیے. یعنی ہی از یوزنگ دا ویسٹرن سورسز اینڈ ہی ہیز یوزڈ دی انڈین سورسز, چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا ہندوؤں کی ہو. اور اس کتاب کے لیے انڈین لائبریریز کی وہ اردو اور فارسی کے ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں جو کہ آج تک ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوئے. اور اس شخص کا جو ہے نا ایک پیشن تھا مغل ہسٹری, یو نو, مطلب I think it took him maybe 20 years to write this book. اس نے 1857 کے ایونٹس کو پورا کیپچر کیا. فار ایگزامپل, انفارچونیٹلی مجھے بھی اتنی تفصیل پہلے نہیں معلوم تھی, and I was sad to realize کہ پتہ ہونی چاہیے تھی کہ جب دہلی کا سیج کیا ایسٹ انڈین کمپنی ٹروپس نے, تو ایک رچ تھی وہاں, اس رچ پہ جو ہے نا وہ یورپین ٹروپس تھے اور اندر جو ہے مسلمان اور ہندو ٹروپس تھے. تو فار ایگزامپل ایک ایونٹ ہوا, تو وہ نکال رہا ہے کہ اس زمانے میں اس سولجر نے, اسکاٹ سولجر ہے, تو سپوز اس کو اپنی وائف کو کیا خط لکھ رہا ہے اس ایونٹ کے بارے میں, اور اسی ایونٹ کے بارے میں لال قلعہ کے اندر روزنامچہ جو ہے ڈیلی رجسٹر, اس میں کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو دونوں کو وہ جا کے ملاتا ہے کہ یہ ہوا. اور اس نے بہت سارے جو ایلیگیشنز ہیں, ویسٹرن ایلیگیشنز اگینسٹ دا مسلمس, اس کو ریفیوٹ کیا ہے. فینومینل جاب. تو اس میں بتا رہا ہے 1857 کے ایونٹ سے پہلے کے حالات. ہاں, اب وہ بتاتا ہے کہ جناب اندر جو ہے وہ انڈینس ہیں, تو اب جب جنگ نہیں ہوئی
اور یہ جو ہے وہ ہمارے بہادر شاہ ظفر صاحب ہیں موجود، اور باہر جو ہے وہ برج پہ ایسٹ انڈین آرمی ٹروپس ہیں، ایسٹ انڈین کمپنی کے. اچھا تو ان کا اسکیجول بتاتا ہے، اس کا اسکیجول بتا رہا ہے کہ جناب وہ صبح جو ہے وہ 3:30 ساڑھے 3 بجے اٹھتے ہیں، 3:30 4 بجے ڈرل ہوتی ہے، ہیوی قسم کی ڈرل کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے ڈرل ہوئی، پھر جو ہے 6 بجے شاید 5:30-6 بجے ان کو بریکفاسٹ ملتا ہے، پھر لنچ جو ہے انہیں 11-11:30 بجے ملتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا اس کے بعد آف ہو جاتے ہیں آفٹر نون کے اندر، پھر جو ہے وہ ریسٹ کرتے ہیں، پھر شام کو ڈنر جو ہے وہ 6-7 بجے ڈنر ہوتا ہے، پھر کوئی لائٹ سے ان کے سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، چرچ میں چلے جاتے ہیں، کھانا چلے جاتے ہیں، کوئی لائٹ ڈانس، لائٹ ڈرنکنگ ہوئی، اور اس کے بعد جناب وہ 8-9 بجے وہ بالکل سارے سو گئے. پورا اسکیجول بتا رہے ہیں. اب اندر کیا ہو رہا ہے فصیل کے اندر؟ فصیل کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو سارے جو شرفاء ہیں اور جو کی لوگ ہیں شہر کے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ اب ہوگا مشاعرہ، شعر و شاعری، جس میں جو ہے وہ یعنی غالب اور ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ظفر بھی بہت شوقین تھے شاعری کے، وہ شاعری ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، اور جناب مشاعرہ چل رہا ہے. اب وہ چلے گا مشاعرہ، عشاء بھی گزر جائے گی، اور عشاء کے بعد جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے جو تھوڑے سے زیادہ شریف لوگ ہیں وہ گھر چلے جائیں گے، اور جو تھوڑے سے ان سے ایک نوچ کم ہے تو اب جو ہے وہ مجرا ہوگا، ایک ڈانس ہوگا، فلانا ہوگا. اور پھر اتنی ریسرچ کی ہے کہ جو ڈانسنگ گرلز ہیں ان کے نام باقاعدہ نا خطرہ آدمی یہ بڑے مشہور ڈانسرز ہیں، اور وہ مجرا ہوگا. اچھا وہ مجرا چلے گا تو چلے گا ماشاءاللہ سے. اور جو ہے اور اس سے جو تھوڑے سے اور کم شرفاء ہیں، جو اس میں بیچ میں لوگ ایسے گھر جانا شروع کر دیں گے، اور پھر جو کہتے ہیں ڈائی ہارڈ شریف لوگ ہیں تو وہ جب واپس جا رہے ہوں گے تو اذانیں ہو رہی، کال فار morning prayers would be sounding when people of Delhi would be coming home. آپ یہ بتائیں کہ جو کمپیریزن کر رہا ہے اور اس کے 2-3 سال کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہونے والا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ Does it take a rocket science to predict کہ اب ہوگا کیا؟ جب یہ دو قومیں جو ہے جب ٹکرائیں گی تو ریزلٹ کیا ہوگا؟ تو اس میں it's not a big huge surprise. سبحان اللہ، اس کو سرپرائز نہیں. یعنی وہ کتاب جو ہے نا پڑھیں گے نا تو آپ کا تو پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا. جس میں پڑھائی نا وہ ہل گیا ہے، دم میں آگ لگی اور ہم آئے کہاں سے. اب آپ دیکھیں کہ اب کراچی کا حال یہ ہو گیا، مجھے گاؤں کا سوری کراچی کا میں آپ کو بتاتا ہوں 11-12 بجے مارکیٹس کچھ ہیں جو کھلتی ہیں صبح. میں نے کنسلٹنگ کنسلٹنگ کی کے ای ایس سی کے ساتھ. اس زمانے میں جو سی او تھا نا وہ جرمن تھا، اور سی او اور سی دونوں جرمن تھے. اب ظاہر بہت زیادہ انٹریکشن تھا، اب بے تکلف ہو گئے. ایک دفعہ اس نے اس کا نام تھا رالف برگمائر. اس نے مجھ سے کہا کہ isn't this very foolish. اب ایگزیکٹ ورڈ میں یاد نہیں ہے، stupid کا foolish کا یا کیا کہا کہ I'm so amazed. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ you Pakistanis have such a severe energy crisis in your country, and when it's daylight you guys sleep, and when it's night you guys get up. اس کو بیچارے کو نا وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ اتنا پریشان تھا اس بات ہے نا، وہ تو بالکل اس میں تھا نا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتا میں تم لوگوں کا سمجھ نہیں آ رہا، اتنا سیویئر کرائسس ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ میرے جانے والے کہتے ہیں کہ میں 70s میں گیا چائنا، تو بیجنگ میں اس نے کہا کہ میں رات کو کوئی 9 بجے 9:30 بجے دیکھا تو ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو گیا. 9:30 بلیک آؤٹ پر کچھ ہے، نہیں کیا ہوا، انرجی کیسے ہو، کیا ہو. پوچھا کیا ہو گیا، تو کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی انرجی کی شارٹیج نہیں ہے، بلکہ ماؤ نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ جلدی سو جایا کریں اس لیے کہ انرجی بچاؤ. کوئی کرائسس نہیں ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، جلدی سو جائے. تو ہم کہنا سارے جلدی سو جائے.
माँ ने ये भी कहा था ना गर्म पानी पिया करो, वो आज तक चाइनीज गर्म पानी पीते, यानी इताअत देखें, वो ठंडा पीते नहीं है. They have gotten so used to warm hot water, वो पानी पीते हॉट है. उसने कहा था भाई उबाल के पियो ताकि जो है तुम बीमार ना हो, तो पूरी कौम उबाल के पीते. वो भी बताया था कि गर्म पानी पीते सर, ये चीनी आता है गर्म पानी. खैर अब तो खैर वो तो कैपिटलिज्म आ गया है, तो ठंडा ठंडा शुरू हो गया, वापस उसी पहुंच गया. देखिए ये कि तो गर्म तो नहीं पी सकते ना, उड़ जाएगा. लेकिन ये कि मतलब जो ट्रेडिशनल चाइनीज है, तो ये आपके सवाल का जवाब था कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है. एनीवे एक और सवाल यहाँ से कोई हाथ था, सॉरी मैं हाँ बोले. Like you mentioned your routine, you work from 4 to 1, which is like 9 hours straight. So when you take that midday nap, that's between 1 and 3. So how is it that you control the time of that nap, the duration of that nap? हाँ उसका तो ये गुड क्वेश्चन. उसका तो ये था कि शुरू में तो मुझे अलार्म लगाना पड़ता था, हैं? फिर ये होता है कि फिर आपका जो डिस्कस सर्केडियन रिदम है, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सेट हो जाती है, फिर आपकी खुद खुद आंख खुल जाती है. यू डोंट नीड, ये जो लोगों की आंखें नहीं खुल रही होती हैं, उसकी वजह क्या होती है कि इरेगुलरिटी है. अगर आप एक रेगुलर साइकिल में चलना शुरू करेंगे तो देन योर बॉडी एक्चुअली गेट्स यूज्ड टू इट. ठक आपकी आंख हो जाएगी किसी कारण से. That's not an issue. यहाँ से एक सवाल था किसी का, हाँ बोले. I had a similar question. I don't know if this problem is specific to me only, but I really wanted to know because I have tried to incorporate Calula in my schedule, but it didn't work out for me because I woke up and I was my eyes used to hurt and it was like जिस तरह बिल्कुल ही एक नया दिन शुरू हो गया है और थोड़ा होश में आने में भी 1 घंटा लगता है. Wow. So even if it's for half an hour or 1 hour, but maybe like you said that अगर हर रोज यही पैटर्न हो तो maybe the body will. हाँ देखिए, अगर आपने 1 ऑफ किया ना एक दफा, तो इससे भी बहुत बुरे बुरे लोग हमें रिपोर्ट करते हैं हालात कि वो सोए तो उठे ही नहीं, मतलब नहीं खुले लोग उठाओ उठ जाओ यार. इसलिए एक चीज स्केड्यूल में नहीं है, लेकिन अगर वो स्केड्यूल में आ जाएगी और एक रेगुलर पैटर्न बन जाएगा, देन दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट हैपन. अच्छा, और उसके दूसरी बात ये कि स्पेसिफिक लोगों को चैलेंजेस भी हो सकते हैं. देयर कुड बी अ स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप के लिए जो डिफरेंट हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं उसके अंदर कोई इशू हो सकता है. देयर कुड बी अ मेडिकल प्रॉब्लम आल्सो. तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशंस तो हैं. जनरल रूल तो ये है कि अगर आप पैटर्न पे होंगे देन यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू द पैटर्न. ओके, आइए अब थोड़ा सा इसका इस्लामिक एस्पेक्ट देख लेते हैं क्विकली. ये वो फॉरेस्ट रिजर्व्स थे, मुझे भी नजर नहीं आ रहा है. अच्छा आइए, तो जब बात हमने रिसर्च की तो पता चला कि और भी एक हदीस नहीं है, और भी अहादीस हैं इसके बारे में. और हमने एक प्रोजेक्ट है भी, जो लोग और भी रिसर्च करेंगे इसके ऊपर कि एक, और ये सब सही हदीसें हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, कि हुजूर ने दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बरकत दे सवेरे में. यानी अगर आप सवेरे के टाइम में, सुबह के टाइम में काम करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में आप आ जाते हैं, यू नो. अच्छा, ये हदीस तो उस वक्त मिलती ना तो वो तो ट्रिपल आग लगती. हदीस में आता है कि अस्सुबहतु तमनउ रिज़्क़, सुबह की नींद रिज़्क़ को रोक देती. और रिज़्क़ के अंदर जो है वो खाना पीना भी आता है, रिज़्क़ के अंदर वो सारे वसाइल आते हैं जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं. इल्म भी रिज़्क़ के अंदर आता है. हाँ, कुरान के अंदर एक जगह जो है वो नबूवत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिज़्क़ के नाम से कहा कि भाई मैंने रिज़्क़ दिया, यानी मैं नबूवत दी. तो हुजूर ये फरमा रहे हैं कि सुबह की नींद जो है वो रिज़्क़ को रोक देती है. और कितने लोग ये कहते हैं कि बरकत नहीं है वक्त के अंदर, माल में बरकत नहीं है, जान में बरकत नहीं है, उम्र में बरकत नहीं रही, आजकल ज़माना ऐसा हो गया है, क़यामत करीब आ गई. मतलब वो फौरन जो है ना उसको क़यामत नहीं कर देते. मैं लोगों से कहता हूँ यार होल्ड तो करो, सारे मसले क़यामत करीब आने से थोड़ी होते हैं, तो हमारे भी तो मसले होंगे यार. अब देखिए ना, हमें तो पता नहीं क़यामत कब आ रही है. जो उलमा है मैं उनसे पूछा बाकायदा कि क्या ऐसा हो सकता है क़यामत 100 साल में आज? हाँ आ सकती है. मैं उनसे पूछना ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है क़यामत को आने में 10,000 साल हो? क्या हाँ ये भी हो सकता है, 10,000 साल के बाद भी आ सकती है. तो सारा बोझ क़यामत पे ना डालें.
ہم اپنی طرف بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو برکت نہیں ہے ٹائم پہ. یہ حدیث آتی ہے. اچھا اب دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو روزے کے لیے سحری سے، کہ جیسے آپ سحری سے روزے کے لیے ایک طاقت لیتے ہیں، اسی طرح سے قیام اللیل کے لیے یعنی صبح جلدی اٹھ کر عبادت کرنے کے لیے قیلولہ سے جو ہے نا آپ ہیلپ لیں. اور آپ جب یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ قیلولہ کریں گے اس دن آپ صبح اٹھ سکیں گے فوراً آرام سے. اور پھر میں آپ کو میڈیکل تھوڑی سی ریسرچ سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ لنک ہے اس کا. ٹھیک ہے. آگے ایک اور حدیث ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، کہ قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. او مائی گاڈ. قیلولہ کرو. ایک کمپنی ہے ہوائی، یہ جو ہے چائنیز جو ٹیلی کام وینڈرز ہیں، تو اس کے ایک امپلائی نے مجھے کہا ریسرچ ہے، تو اس میں لکھا بھی ہم نے پروجیکٹ کے اندر کہ وہ اس نے مجھے یہ کہا کہ دبئی کے اندر تو ہوائی کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے تو مینڈیٹری ہے سونا. دے ہیو ٹو سلیپ ان دی آفٹرنون. یہ بات نہیں کہ سب چاہے خود مجلس ہوتے ہیں، ان کو تو ہے مینڈیٹری. اچھا بھائی واؤ ہماری شو کیا؟ ہاں ہاں ہمارے پاس تو مینڈیٹری ہم سب کو سونا پڑتا ہے. چیک اٹ آؤٹ انشاءاللہ کہ دس ریئلی ٹرو اور ایگزیجریشن. اچھا جناب، تو یہ تو اسلامک ایسپیکٹ آ گیا. اور اس کا خیال رکھیے گا کہ عشاء کے بعد اگر اسلامک پرسپیکٹو اٹھائیں تو عشاء کے بعد جو ہے وہ بات چیت کرنا مکروہ ہے. مکروہ ہے انٹل انلیس کوئی بہت ہی کریٹیکل بات ہو یا کوئی علم کی بات ہو یا کوئی ایسی بات ہو. بات کرنا مکروہ ہے. مطلب ہمیں یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ عشاء کے بعد سو جائیں. ظاہر اگر آپ اس کو پیٹرن کو یوز کریں گے تو یو ہیو ٹو گو ٹو بیڈ ارلی ٹو بی ایبل ٹو مینیج. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فار ایگزامپل لیٹ سفر کرنے سے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو سفر مت کرو. سفر کرنا ہے تو فجر سے پہلے شروع کرو سفر. آپ کر کے دیکھیں. میں بہت ٹریول کرتا ہوں، ڈرائیو بھی کرتا ہوں. جب بھی میں فجر سے پہلے نکلا ہوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسا پتہ نہیں سفر آسان بھی ہو گیا اور جلدی ہم پہنچ گئے. اور جتنے جب دیر کرتے جاتے ہیں تو وہ پھر سفر بھی مشقت میں آتا ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری فلائٹ جو ہے نا میں لیٹ نائٹ کے بجائے ڈیلی اسکیپ ہے. میں کوشش کرتا ہوں صبح کی فلائٹ ہوں تو وہ آپ کو پورا ایک فریش آپ کو مل جاتا ہے. اس طرح سے احادیث ہیں. خیر یہ اسلامک پرسپیکٹو ہے کہ بھائی ٹریولر کرنا چاہیے، فجر بعد نہیں سونا چاہیے اور جو ہے رات کو جلدی سو جانا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کیا تھا تھوڑا سا ایکسرسائز کتنے آورز ہم سوتے ہیں. جب میں ٹین ایجر اس وقت ہم سننے لگے کہ کہتے ہیں کہ جناب 8 گھنٹے سونا چاہیے. ڈاکٹرز کہتے ہیں 8 گھنٹے ضروری ہے. 8 گھنٹے ضروری ہے. اچھا ایسا خطرناک کوئی ڈالا. خیر اچھا میں نے سمجھا کہ ہاں 8 گھنٹے سونا چاہیے. ہم تو گن کے سوچ رہے ہیں 8 گھنٹے تو کم سونا چاہیے. ایک صاحب ہمارے سیشن کر کے گئے کہنے یار میں تو اتنے سالوں سے ڈپریس رہتا تھا. میں کیوں کہیں اگر 8 گھنٹے نہیں ہوتے تو میں ڈپریشن لگاتا ہے. 8 گھنٹے نہیں ہوئے 8 گھنٹے نہیں ہوتے اس غم میں پورا دن جو ہے نا میں پریشان. اب تو پتا چلا کہ 8 گھنٹے ضروری نہیں تھا. اس زمانے میں نے جب ہسٹری پڑھنا شروع کی تو اس کی بیٹری ویک ہوئی ہوگی. وکی شاید بیٹری ویک ہو گیا. کیا خیر بیٹری ویک ہو گئی اس لیے کر رہے ہیں. اچھا جیسے میں کم کر دیتا ہوں بڑھ گیا ہوگا شاید. اچھا تو میں نے یہ جب ہسٹری پڑھنا شروع کی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لائف پیٹرن دیکھا کہ فجر کے بعد سو رہے ہیں اور 1/3 یا آدھی رات جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے آواز آتی ہے بیٹھے لوگ ہیں. اب آواز آ رہی ہے پیچھے آواز آ رہی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یار جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو میں اس نتیجے پہنچا کہ کسی صورت میں یہ لوگ 5 گھنٹے زیادہ نہیں سو رہے.
اگر آپ دیکھیں نا, ہم تو خیر تھوڑی سی اٹھنے کی بات کریں گے تو آدھی رات عبادت ہو رہی ہے, 1/3 عبادت ہو رہی ہے رات کو, اور سو رہے جلدی ہیں, اور فجر بعد نہیں سو رہے ہیں, اور کیرولہ کریں تو 4-5 گھنٹے زیادہ سو نہیں رہے, اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے سو. میں نے اس زمانے میں خیال آیا تھا کہ یار ہم تو 8 گھنٹے سو کر دنیا میں ذلیل و خوار ہیں, اور یہ لوگ جو ہے وہ 4 گھنٹے سو کر دنیا میں حکومت کرتے تھے, تو یار چلو 4 گھنٹے سو جانا چاہیے یار, اس ہیلتھ کا فائدہ کیا؟ تو اسی وقت سے وہ شک تھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, اور اس کو ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈاکٹرز نے بھی ریٹریک کر دیا ہے, اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے جو ہے ضروری ہے, کہہ رہے ہیں ہر آدمی کا اپنا ہے, تو کچھ بہتر ہو گیا وہاں. اب ہم آگے تھوڑا سا میڈیکل سائڈ پہ دیکھیں گے کہ بہت شکریہ, کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھی میڈیکلی کیا اسپیکٹ ہے. پھر میں پوز کروں گا, کوئی کویشچن اس پوائنٹ تک؟ اسلامک اسپیکٹ از ناٹ دیٹ ایکسٹینسو. کوئی سوال ہے تو بتائیں, ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر؟ آگے چلیں. آئیے اب ہم آئے تھے میڈیکل اسپیکٹ کی طرف. سب سے پہلے سے خیال رکھیں کہ جو اس وقت سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر جو چیز سب سے کم سمجھی گئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اسپیس, موشن, میٹر, کیمیکل ریاکشنز, کیا چیز سب سے کم سمجھی گئی ہے؟ دا ہیومن. اور ہیومن میں سب سے کم کیا چیز سمجھی گئی ہے؟ دا برین. یعنی جب میں بیچلرس کر رہا تھا یو ایس میں, تو میرا جو اٹس ناٹ ریئلی اے مائنر بٹ ویری کلوز ٹو بینگ اے مائنر وہ سائیکالوجی. تو اس ہم پڑھتے تھے کہ جی اس طرح سے میموری ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے, اور پریٹی مچ ساری کی ساری تھیوریز جو ہے نا دے ہیو بین جسٹ ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. دا لیسٹ پارٹ, the least element in the universe that we humans understand is our own brain. یعنی اگر فزکس کے اندر ہماری ریسرچ 747 ہے تو ہماری ریسرچ برین کے اوپر جو ہے وہ گدا گاڑی. تو یہ کتاب ہے میرے پاس, The Latest Research on Brain, اس کو کمپائل کیا کسی نیورولوجسٹ نے. اس کا فورورڈ ہی بہت بیوٹیفل ہے نا. اس نے لکھا ہے کہ واٹ وی نو اباؤٹ دا برین از مچ مچ لیس دین واٹ وی ڈو ناٹ نو اباؤٹ دا برین. ابھی تو جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کا ساری کمپوزیشن, ان کے انٹریکشن وہی سمجھ نہیں آ رہے. میموری کس طرح سے ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کی پوری پرٹیکولر سامنے نہیں ہے. اور ایک فلوسافیکل آرگومنٹ ہے, اس کتاب بڑا بیوٹیفل ہے. philosophical argument یہ ہے that the human beings will never be able to understand the brain, because how can a thing understand itself? یعنی ٹھیک ہے ایک لیول تک ہے, بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے. اس مثال ایسے کہ آپ نے پی جی چھوڑا اور دوسرے دن آئے تو ایک اور کھڑا ہو, ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہا یار I was feeling very lonely so I actually designed another one. تم نے کیسے ڈیزائن کر لیا؟ بس I just understood myself. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ بہت کم نالج ہے, تو پلیز بی ویری کیئرفل کہ جب بھی آپ کوئی ریسرچ پڑھیں نا کہ یہ ریسرچ آئی ہے, فلاں ریسرچ آئی ہے, تو بی ویری کیئرفل, کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ بہت دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنی ٹینٹڈ ہے, کیا ہے. دیکھیں ایک وہ ہے پونی, کیا ہے پونی؟ یہ ہے, ہم یہ بتائیں کہ کیا ڈاکٹرز کے اندر سارے ڈاکٹرز اچھے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے ہوتے ہیں جو جلاد بھی ہوتے ہیں بیچ میں؟ کیا ڈاکٹر جلاد ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا پولیٹیشین میں اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں؟ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں. اچھا انجینئرز اچھے برے ہوتے ہیں؟ اچھا شوہر جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے سر شہزاد صاحب, شوہر برے بھی ہو سکتے ہیں؟ خاموشی سے پیچھے بیٹھے کہ میں آپ کو پہچان نہ سکوں, لیکن میں پہچان برے بھی ہو سکتے ہیں. جب شوہر اچھے برے ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر اچھے برے ہو سکتے ہیں, اور جو انجینئر اچھے برے ہو سکتے ہیں, نرسیں اچھی اور بری ہو سکتی ہے. وہ ہماری کمپنی ہے وہاں نا, کیا کہتے ہیں
UAE کے اندر. تو وہ کیا ہوتا ہے ہر 3 سال بعد وہ رجسٹریشن رینیو ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں وہ پونی کیا تھا کہ ہاں بھائی چھوٹا پروسیس ہو وہ پہنچا تھا. نہیں آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن پھر ہوگا. تیری پھر ہوگا. ہاں چلو تو بلڈ ٹیسٹ کریں گے. اچھا خیر وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ بہت سارے نا وہ ورکرز اور لیبر کے لوگ آگے لمبی لائن تھی. اور وہ بیچاری نرس تھی نا اندر وہ بہت ہی پریشان تھی نا اتنے لوگ آ گئے. تو بائی دا ٹائم میں پہنچا نا تو اس کو دیکھتے میں جان نکل گئی نا. وہ خاتون جو ہے تو بہت ہی برے موڈ میں بیٹھی تھی اور اتنی لمبی وہ سرنج اللہ کیا ہوا. اور میں نے تو کہہ بھی دیا کہ جو ہے یو نو آئی ایم ویری اسکیئرڈ آف نیڈلز سو کین یو بی ویری جینٹل. او یس یس ڈونٹ وری. اور وہی نا ٹھک ابھی تک میں نہیں پورا پھر ملا گیا نا تو ایسا گوڑے کو نہیں مارتا اس یار اتنی 100 انجیکشن آ رہے ہیں 200 انجیکشن آ رہا ہے یہ ہوتا ہے. تو نرسیں بھی اچھی نہیں ہو سکتی بھائی اتنے زور سے انہوں نے کیا یار ایسا بھی نہیں کر سکتے. تو جب ہر دنیا میں لوگ اچھے برے ہو سکتے ہیں تو یہ جو سائنٹسٹ ہیں تو یہ کیا اچھے ہوتے ہیں؟ یہ پونی ہے. سائنٹسٹ اچھے ہوتے ہیں ہر ریسرچ صحیح ہوتی ہے. نہیں ہوتا ہے. سائنٹسٹ بھی اچھے برے ہوتے ہیں اور وہاں بھی جو ہے لابیز ہوتی ہیں پالیٹکس ہوتی ہیں ریسرچ ٹینٹ ہوتی ہے سمجھے نا. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں انجینئرنگ کی تو میرے ذہن میں یہ پونی تھا نا کہ سائنٹسٹ تو بس فرشتہ ہوتے ہیں. اچھا اب جو میرے ذہن میں یہ تھا مجھے PhD کرنا ہے تو میں نے اپنے پروفیسر والے سے بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے نو پرابلم ابھی ہمارے پاس ایک تو ایک US ایئر فورس کا کانٹریکٹ آ گیا. اچھا خیر ہم نے کام کرنا شروع کیا تو 1.5 سال میں ریسرچ کی ہے کوئی کام بھی پبلش ہوا ہے. تو ٹیکنیکلی آئی ایم اے سائنٹسٹ یو نو آئی ڈونٹ نو گڈ اور بیڈ واٹ ایور. اچھا ہوا یہ کہ ہم لوگ کام کرتے تھے اس کو کہتے ہیں CVD کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن. وہ جو سسٹمس ہیں اس میں ہم کام کرتے تھے اس کو جو نا ہائی ویکیوم میں لے کے آنا ہوتا. تو ہائی ویکیوم میں ایک سسٹم کو لے کے آنے میں اٹ مائٹ ٹیک یو 5 hours 6 hours تو کافی ٹائم لیگ میں لگتا ہے. ایک دن میرے پروفیسر نے مجھے بلایا اور چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا نام ہی ہوگا تو الگ سے پوچھ لیجیے. تو اچھا وہ جو ہے میٹیریل سائنس ہمارے ایریا تھا آلٹرنیٹ سیمی کنڈکٹرز پہ ہم کام کرتے تھے. تو یہ جو ہمارے پروفیسرز تھے they were actually one of the best in the US you know. اس نے مجھے بتایا مجھے کہا کہ سلیمان I would like you to take a look at this proposal that I'm sending to the US Air Force and if this gets approved you know we'll have a lot of funding and I would like you to work with me on that project also. اچھا ظاہر ہے فنڈنگ آتی ہے پھر سے مشینز آتی ہیں پھر اس سے جو پروفیسرز کے بہت بڑے اس میں سے وہ ہوتا ہے یو نو ریمونریشن ہوتی ہے. پھر ہم جیسے بیچارے بلوؤں کو ایک اسٹائپنڈ ملتا ہے. یہ تو میں نے پڑھا بڑا اچھا تھا. تو اس میں سے لکھا تھا کہ we have conducted certain runs and we feel that if we can continue the research in this direction we'll get certain results. Okay, how do you like the proposal? I thought, wow, that's very nice. اچھا آپ کو ہم تو ون ٹریک مائنڈ ہے نا ہمارا. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا میں رنس کیے ہیں تو دن بھر تو میں لیب میں ہوتا ہوں یہ کب کرتا ہوگا رنس. اس کا مطلب کہ جب میں چلا جا رہا ہوں رات کو پھر آگے کرتا ہوگا کام. میں نے اس سے کہا کہ پروفیسر when did you do these runs؟ تو مسکرایا. Of course I have not done these runs. But you have written here that you have done it. اس نے ایک جملہ کہا اور اللہ کی فضل زندگی بھر میں میرے کوئی چلا گیا. اس نے پتا ہے لٹرلی کندھے پہ رکھ کے کہتا ہے سلیمان you'll learn. بس یہ جو تھا نا جملہ میں نے کہا اچھا جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھ کو بھی کہہ رہا ہے جھوٹ سکھا رہا ہے. اس دن میں پورا کہ اتنی میں by that time I worked with these guys for some time یار. وہ ایک 6 مہینے سال میں نے کام کیا تھا. میرے پروفیسرز تھے وہ لوگ. تو وہ جو پورا امیج میں نے جو ٹوٹا ہے نا اس نے شیٹر ہوا ہے. پلیز بی ویری کیئرفل. ایک تو یہ مسئلہ ہے ریسرچ کے ساتھ. تو اگر ریسرچ چھپتی ہے تو کہاں چھپی ہے ریپلیکیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے میو کلینک کی ہے اچھی انسٹیٹیوشن کی ہے یا ایرے غیرے نتو خیرے یونیورسٹی کی ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ سائنٹسٹ کی اور یہ جو جرنلسٹ کی ہے نا ایک انہولی الائنس ہے. کیونکہ جرنلزم میں وہ چیز چھپتی جو سینسیشنل ہوتی ہے. اب اس کو تو اپنا پیس پبلش کرنا ہے. اب اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ جی وہ دودھ پینے سے نا کیلشیم ملتی ہے ہڈیوں کو تو یہ کون سی نیوز ہے یار. یہ تو دادی ہماری ہمیشہ کہتی تھی
सब कहते थे ये कौन सी, हाँ दूध पीने से ये होगा कि जैसे ही आपको एक खतरनाक कुत्ता नजर आएगा तो आपका लेफ्ट कान हिलेगा यूं, टिक 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 टिक। वाह यार, ये कौन सी रीजन ये बताती है, तो ये सेंसेशनल न्यूज है ना। तो वो एक किताब छपी थी बड़ी, आई रिकमेंड इट, उसका नाम है टिपिंग पॉइंट, बहुत बेहतरीन किताब है। और एक उसके अंदर एक जगह उसने ना, वो जर्नलिस्ट है, उसने चोट खाई। फिर एक और किताब छपी फीकोनॉमिक्स, उसने क्या किया कि उसके अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से उसको रिफ्यूट कर दिया उस पूरे पॉइंट। अच्छा जब मैंने वो पढ़ी थी ना, मैं बिल्कुल कन्विंस हो गया था, हाँ यार ऐसे ही, यू नो। उसकी थ्योरी का नाम भी है ना, द ब्रोकन विंडो थ्योरी। मैं कहा यार सही। उसने क्या किया, उसने उसको काउंटर किया इकोनॉमिक्स में, वो इकोनॉमिस्ट है, उसने तो हो ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल उसने उसको रिफ्यूट कर दिया। अब हम बैठे हैं बिल्कुल, हमें तो हम तो कहने हैं वो पॉइंट सही, और ग्लूकोज का फंक्शन पता है, सुक्रोज का फंक्शन पता है, तो ये क्यों सोते हैं हम भाई, वाई डू वी स्लीप? इस पे जो है ना कुछ थियरीज हैं जिन पे काम हो रहा है। अच्छा एक और बात का ख्याल रखें कि एक और पोनी क्या है कि थियरी को लोग कहते हैं ये लॉ है, इसमें कंफ्यूजन होती है। भाई वो थ्योरी, भाई थ्योरी है ना यार, तो रूल ये है बहुत सिंपल, मैं आपके लिए, यू ऑल नो दिस, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट फॉर यू फॉर टुडे। सिंपल क्या है कि आपने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि लाहौर के अंदर जो है स्कर्दू के जितने लोग हैं, या चंद स्कर्दू के जो लोग मिले, उन सब की आंखें जो है ना वो पिंक थी। एक ऑब्जर्व किया आपने फिनोमेना। अब आपने एक हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस क्या होगा बोले, स्कर्दू के लोगों की आंखें पिंक होती है, ये हाइपोथेसिस। अब आप इस पर रिसर्च करें थोड़ी सी। अब क्या किया, सारे स्कर्दू वाले जो लाहौर के थे ना, उस्मान साहब ने पकड़ लिए, ये लो भाई खड़े हो लाइन में, और सब आगे चेक करनी शुरू की। अरे यार पिंक पिंक, हाँ डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक, यू नो, सब क्यूट पिंक, सब अगली पिंक, व्हाटएवर, बट ऑल पिंक। आपने कहा यार ये 212 लोग हैं, ये सभी पिंक हैं। अब एक थ्योरी बन गई। थ्योरी क्या है कि, क्या है थ्योरी सवाल नदीम साहब, कि स्कर्दू के लोगों की आंखें पिंक होती हैं, ये थ्योरी है, थोड़ी बहुत रिसर्च को सपोर्ट की, लेकिन अभी कंक्लूसिव नहीं है। अब कंक्लूसिव होने के लिए तो आपको स्कर्दू जाना पड़ेगा। अब आप गए फ्लाई करके, अब स्कर्दू पहुंचे, टिंग, वहां से कहना एयरपोर्ट भी पिंक नजर आ रहा है, लेकिन पिंक नजर आ रहा है। अब मैं पूछना चाहिए यार तो पिंक नहीं होती तुम्हारी आगे, तो यानी हमारे जो किंग है उसके दिमाग में ख्याल आया कि पिंक आंखें सारी जो है मनहूस होती हैं, तो उन्होंने सबको लाहौर भेज दिया। तो नहीं काजी भेज दिया। तो कहने मतलब ये था कि आप वो थ्योरी जो है ना वो आपने डिस्प्रूव कर दी, कंक्लूड से हो नहीं सकी। और लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, डार्विन की थ्योरी, भाई डार्विन की थ्योरी है ना यार, हालांकि थ्योरी दे सकते, उसमें थ्योरी दे दी बेचारे ने, यू नो साइंटिफिक ऐसा ही था वो, खैर उसे थ्योरी भी दे दी। साइंटिफिक कम्युनिटी में वी डोंट रिस्पेक्ट इन दैट। अच्छा उसने थ्योरी भी दे दी, तो उसमें इतने ज्यादा जो है ना वो इमोशनल नहीं कर होते हैं। थ्योरी है ना, कोई लॉ थोड़ी है, या तो कोई लॉ कंक्लूसिव आपने निकाल लिया यार कि जो है वो खून जो है दिल में जो जिस्म में गर्दिश करता है, सर्कुलेशन जो होती है उसका सोर्स है ना हार्ट है, हार्ट पंप करता है तो जो है सर्कुलेशन होती है। दिस इज अ लॉ, दिस इज व्हाट हैपेंस, कंक्लूसिवली प्रूव हो चुका है, दिमाग नहीं पंप करता। अब जो है 3-4 थ्योरीज हैं जो चल रही हैं, तो आई क्विकली गो थ्रू दोस थ्योरीज कि भाई क्यों सोते हैं हम लोग। आइए अब मेरे ख्याल से लाइट थोड़ी सी अब नजर आ रहा है। अच्छा तो पहली थ्योरी क्या है कि द ब्रेन, द स्लीप अलाउज द ब्रेन टू रिव्यू एंड कंसोलिडेट ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट गैदर व्हाइल अवेक। ये एक थ्योरी है कि दिमाग जो है इट्स लाइक अ स्पंज, यू नो, इट्स जॉब इज टू एक्चुअली गेन नॉलेज, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है कंटिन्यूसली। अगर आप बैठे हुए भी हैं तो आपका दिमाग चल रहा है। तो थ्योरी ये है कि नींद इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी इंफॉर्मेशन को वो सीक्वेंस कर सके, क्योंकि अगर आपने ये इंफॉर्मेशन सीक्वेंस नहीं की द ब्रेन विल गो इनटू एन ओवरड्राइव
The brain is only 7% of the body mass. It consumes 20% of the body's energy. اگر آپ نے برین کو آپٹیمائز نہیں کیا, جیسے کمپیوٹر پہ ہم ڈیپ فریک کرتے ہیں, آپٹیمائز, اگر آپ نے آپٹیمائز نہیں کیا تو برین ول ایکچولی اسٹارٹ ٹو کنزیوم مور انرجی, اور بالکل آپ کا نا انسٹیبل ہو جائے گی باڈی, کنزمپشن بہت زیادہ ہے برین کے. تو یہ ایک تھیوری ہے, اس لیے ہم سوتے ہیں. اچھا چلیں, ویری انٹرسٹنگ ریسرچ ہے, اس پہ کام ہوا ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ we sleep in order to allow the brain to stock up on fuel and flush out wastes. اس لیے کہ 20% of the body energy consume ہو رہی ہے, اور بہت ریفائنڈ شوگر برین کنزیوم کرتا ہے. اور برین کا ایشو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی نیڈس انرجی, شوگرز, آکسیجن, اس لیے کہ اگر آپ باڈی کے دوسرے پارٹس میں آکسیجن بند ہو جائے تو ڈیمیج کم ہوتا ہے, اور کافی دیر بعد ہوتا ہے. برین کے اندر آپ نے آکسیجن بند کر دی تو ود ان واٹ 2 minutes 3 minutes جو ہے نا وہ برین اسٹارٹ ٹو ڈائی, دو سیلز ول اسٹارٹ ٹو ڈائی. تو وہ جو ہے برین رات کو کیا کرتا ہے کہ وہ ویسٹ فلش آؤٹ کر رہا ہے اور اسٹاک اپ کر رہا ہے فیول. دیٹس ون آف دا ریزن دیٹ وی سلیپ. اچھا, تھرڈ تھیوری کیا ہے, ویری انٹرسٹنگ, کہ sleep operates in some mysterious ways to help you master various skills such as how to play a piano or ride a bike, for example. کہ جب آپ کوئی اسکل سیکھتے ہیں تو دماغ سوتے ہوئے اس اسکل کو جو ہے وہ ریفائن کرتا ہے, and you actually learn skills faster. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی کچھ لوگوں کو پیانو سکھایا, سلا دیا, کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں سلایا. تو جن کو سلا رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی لرننگ تیز ہوئی. میرا ایک بیٹا حفظ کر رہا ہے نا, تو انہوں نے کہا ان کے کہ نہیں جی دوپہر میں تو اس کو سونا چاہیے بچے کو, اور ہم جن کو حفظ کرواتے ہیں ان کو سلاتے ہیں. اور ان کے سالوں کا صدیوں کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ نہیں جی سلاتے ہیں, ان کو سونا ہے دوپہر میں. تو جو اچھے مدارس ہیں اس میں بچے کو باقاعدہ قیلولہ کروایا جاتا ہے. تو ایک ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, اس سے ان کو اچھے ریزلٹس ملتے ہوں گے وٹ ایور. تو یہ 3 تھیوریز ہیں, ٹھیک ہے, وداؤٹ گیٹنگ یو ٹو مچ ڈیٹیلز. اچھا, اب آپ نے یہ تینوں تھیوریز میں نے آپ کو بتا دی. اب مجھے بتائیے کہ کیا پیٹرن ہے, کوئی انٹرسٹنگ پیٹرن دیکھ رہے ہیں آپ ان تینوں تھیوریز میں؟ بتائیں. They all relate to the brain activity. They all relate to the brain activity. That's the first point. کہ سلیپ کا کوئی لنک دماغ سے ہے, یہ بہت کریٹیکل پیٹرن ہے, پوائنٹ ہے. اور بتائیں, آئیے. So all the things that you can't possibly do while you're awake, it's sort of rest for the brain. The more important things happening at the back of the mind. ٹھیک ہے. On the forefront is your active somewhere else. اور بتائیں کوئی پیٹرن. ٹھیک ہے, یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. It helps the brain to function better. It helps the brain to function better. دیکھیں اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن یہ ہے کہ ان تینوں تھیوریز میں سے کوئی ایک تھیوری بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے that we sleep to rest. یہ پوائنٹ اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو آپ کی لائف میں نا ریولوشن آ جائے گا. اس ہم کیا کہتے ہیں اپنی کلاس میں, کلنگ ہو جائے گا. کیا بھائی کلنگ. ہم ریسٹ کے لیے نہیں سو رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہاتھ ہے نا, اگر میں اس کو ایسا چھوڑ دوں لیٹ اٹ ریسٹ تو ہاتھ ریسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. میرے ہاتھ کو ریسٹ ملنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے یوگا یا یہ جو ڈیپ ریلیکسیشن ایکسرسائز ہوتی ہیں اس سے اچھا خاصا لوگ جو ہے نا ریسٹ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. They don't go to sleep. یوگا میں کوئی سو جاتے ہیں کیا؟ کچھ بلو ہوتے ہیں سو جاتے ہوں گے, لیکن وہ سوتے نہیں ہیں. آپ اس کے اندر یو ایکچولی ڈیپ ریلیکسیشن کر رہے ہوتے ہیں اور میڈیٹیشن کرتے ہیں, کانسنٹریشن کرتے ہیں. یو فیل ویری ویری ریلیکسڈ, وچ از ٹرو. تو ہمیں سونے کی ضرورت تو نہیں. اچھا جناب, آپ کا کیا خیال ہے کہ سونا ضروری ہے دل کو ریسٹ دینے کے لیے؟ نہیں, بلکہ when we are sleeping there is a stage in sleep, a couple of stages where the heart rate actually increases.
کیا کڈنیز ضروری ہے سونا؟ نہیں. برین کو ضروری ہے سونا؟ نہیں. رات کو جو ہے کچھ اسٹیج ایسے ہم دیکھیں گے جس میں برین ایکٹیویٹی انکریز کر جاتی ہے. when you are sleeping the brain activity is overactive. تو ہم ریسٹ کے لیے نہیں سوتے بلکہ ریسٹ جو ہے ایک بائی پروڈکٹ ہے سونے کا. وی گیٹ ریسٹڈ بیکاز وی سلیپ. جب ہم موو نہیں کر رہے وی گیٹ ریسٹڈ. But you can actually rest while you are not sleeping. Just lie down and you will be rested. کئی پوائنٹ کلیئر ہوا؟ یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا کہ ہم نیند کے بغیر بھی ریسٹ لے سکتے ہیں. نیند کے کچھ فنکشنز ہیں but they are linked to, like Sana has said, that they are linked to your brain actually. اچھا اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ after so many years of looking into this subject and researching and having a background in psychology, تو میرا اوپینین کیا ہے؟ میرا اوپینین یہ ہے, جسٹ این اوپینین ہوگا, کہ یہ تینوں کی تینوں تھیوریز بھی کچھ نہ کچھ صحیح ہوں گی. There are other functions of sleep that we have not yet discovered. ہو سکتا ہے 100 سال بعد چلے. But whatever there is some function to sleep. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی ہے, کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے. کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے, اور بہت پاورفل ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ ریزنز ہیں لیکن ریسٹ نہیں. کیا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ آئیے سر 2 منٹ ہیں, کون ہے بتائیے؟ ناظر 2 منٹ بتا رہے ہیں. اچھا پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا. اچھا نیکسٹ پوائنٹ چلتے ہیں. اب جو ہے نا چند پوائنٹس ہیں, اب یہ میڈیکل پوائنٹس ہیں نا, تو دیر آر لائک 4-5 points. I like to explain them to you one by one, اور پھر then we'll put it together, give you a case. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نیند جو ہے اس میں اسٹیجز ہیں. ہم ایک اسٹیج نہیں ہوتی نیند کے, 5 اسٹیجز ہیں آف سلیپ. اچھا اسٹیجز کو کیسے میجر کرتے ہیں کہ جو دماغ ہے اس میں جو میسیجنگ ہوتی ہے, it is what? It is an electrical impulse. الیکٹریسٹی کی امپلسز ہیں, اور ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ جب الیکٹریسٹی چلتی ہے تو کیا جنریٹ ہوتی ہے؟ ایک میگنیٹک ویو جنریٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ وہ کریں گے, میجر کریں گے, تو اراؤنڈ آور ہیڈ یو ول فائنڈ میگنیٹک ویوز. اگر ان میگنیٹک ویوز کو ہم اسٹڈی کریں, وی کین سی اے پیٹرن. ایوری اسٹیج آف دا سلیپ ایکچولی جنریٹس اے پرٹیکولر پیٹرن آف دا میگنیٹک ویو. اس طرح سے ڈفرینٹ اسٹیجز کو ہم کرتے ہیں. تو سلیپ کے جو ہے وہ 5 اسٹیجز ہیں. اچھا جناب, اچھا جو پہلی اسٹیج ہے اسے کہتے ہیں اسٹیج 1. اسٹیج 1 از مڈ وے بٹوین کانشیسنیس اینڈ انکانشیسنیس, کہ بھائی آپ بالکل تھوڑا سا نا ڈراؤزی سے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کبھی لوگ جو ہے الٹی سی باتیں کر دیتے ہیں. اس اسٹیج میں آپ جو ہے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے نام سے پکار لیتے ہیں, اور اس کی ساری جو ایکسٹینشن آپ سوچ لیں گے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والی اسٹیج ہوتی ہے when you are actually falling into sleep. یہ اسٹیج 1 کہلاتا ہے. آئیے اب ٹائم ہو چکا ہے تو پھر انشاءاللہ we'll pick up from where we have left off, اور 4:45 پہ آپ انشاءاللہ ہنستے کھیلتے ہوئے آئیے. That's the interim stage between consciousness and sleep. جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے اسٹیج 2. اس میں جو ہے آن ایوریج نارملی 5 to 10 minutes میں اسموو پڑ جاتے ہیں. ہارٹ ریٹ سلوز ڈاؤن, برین ڈز لیس کمپلیکیٹڈ ٹاسک, تو سلو ڈاؤن ہو جاتی باڈی. ٹھیک ہے. اچھا ہر اسٹیج جو ہے اس کی اپنی ایک برین ویو ایکٹیویٹی ہے, یعنی پیٹرن ہے جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور ہر آدمی کے یہ 5 اسٹیجز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کا ہے کسی کا نہیں, ایوری بڈی ہیز دیز اسٹیج. اسٹیج 3 ڈیلٹا اسٹیج کہتے ہیں, کہ اس میں اب باڈی اتنی ایکٹ ہو چکی ہے اور اتنی کام ڈاؤن ہو چکی ہے کہ اب جو ہے وہ باڈی ریپیئرز شروع کر دیتی ہے اپنے سیلف. اگر آپ نہ بھی سوئیں اور اپنے باڈی کو ریسٹ کر دیں
تو ایک پیریڈ کے بعد باڈی جو ہے ریپیئر شروع کر دیتی ہے، ویسے بھی کر دیتی ہے. پھر آپ کا آتا ہے اسٹیج 4، باڈی ٹیمپریچر اینڈ بلڈ پریشر فردر ڈیکریزز. اس کے بعد جو ہے اب کسی کو نہیں پتا یہ کیوں ہوتا ہے کہ اسٹیج 4 سے we go back into stage 3, then stage 2, then we jump into stage 5. جسے کہتے ہیں REM, Rapid Eye Movement Sleep اور stage. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئی موومنٹ ہوتی ہے، your heart rate increases, your breathing increases, your blood pressure goes up, your temperature goes up. یعنی اگر آپ REM میں ہیں اور کوئی آپ کو ٹچ کرے تو اس کو یہ فیل ہوگا کہ شاید ٹیمپریچر ہوا ہے یا بخار ہوا ہے. Everything goes up. اچھا اب پھر جو ہے then you go back into stage 1. تو یہ جو سائیکلز ہیں یہ پوری رات کنٹینیو کرتے ہیں. A better diagram for this is this. یہ نظر تو آ رہا ہے آپ کو، سلائڈ آ رہی نظر؟ ہاں اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, then you go back to 3, 2, 1 and then you go into REM اور پھر سے چلتا ہے. اور یہ جو پورا پیٹرن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلیپ آرکیٹیکچر. سلیپ آرکیٹیکچر. اچھا اس کو جو دیکھیں آپ پیٹرن کو تو بتائیں کہ اس پیٹرن میں کیا انٹرسٹنگ چیز آپ آبزرو کر سکتے ہیں. سائیکل ٹائم کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بتائیں. ہاں REM کے بیچ میں سٹیجز کم ہو رہی ہیں کہ یہاں 3 اور 4 تھی، یا 4th سٹیج نہیں ہے، پھر آپ کا جو ہے یہاں 3rd بھی نہیں ہے، صرف stage 2 رہ جاتی. You immediately switch between stages. ہاں That's something you do. You are switching between stages. Yes, you go from one stage to another stage. جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ایک اسٹیج ایسی ہے جو کہ ہر میں ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ REM ہے نا. یعنی یہاں somebody can argue کہ آپ اسٹیج 2 میں صرف اس لیے آ رہے ہیں تاکہ سائیکل رہے اور کنٹینیوسلی REM میں نہ رہے. REM جو ہے وہ ہر اسٹیج میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل سپوز کریں کہ میں دعوت کرتا ہوں اور اس طرح کے لوگوں کو بلاتا ہوں، صحیح ہے، اور شہزاد صاحب کو پھر بلاتا ہوں، شہزاد صاحب کو بلاتا ہوں، پھر دوسرا ڈنر کرتا ہوں، یہاں کے لوگوں کو بلاتا ہوں، پھر شہزاد صاحب کو بلاتا ہوں، پھر تھرڈ ڈنر کرتا ہوں، یہاں کے لوگوں کو بلاتا ہوں، پھر شہزاد صاحب کو بلاتا ہوں. تو آپ کیا سوچیں گے شہزاد صاحب کے بارے میں؟ کوئی اسپیشل ہے بھائی، یہ تو ہر میں آ رہا ہے، کوئی بات ہے، کوئی راز ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ REM میں کوئی راز ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بھی نیند کے فنکشنز ہیں، اب ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کیا ہے، کچھ تھیوریز ہیں، کچھ اسرشنز ہیں، تو دیر آر سرٹن فنکشنز. جو بھی نیند کے کی فنکشنز ہیں وہ پریڈومیننٹلی REM میں پورے ہوتے ہیں. یہ کی پوائنٹ ہے. دس از دا سیکنڈ کی پوائنٹ دیٹ ول کریٹ اے ریولوشن ان آور لائفز کہ جو کی فنکشنز ہیں وہ REM میں پورے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جب کسی کو سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے تو یہ پاسبل ہے کہ کسی بندے کو جو ہے وہ اسٹیج 4 میں نہیں جا پا رہا. اگر وہ اسٹیج 4 میں نہیں جا تو نو بگ ڈیل. تو آپ کا جو نارمل سائیکل بھی اسٹیج 4 کو مس کر رہا ہے، نو بگ ڈیل. اسٹیج 3 مس ہو رہی ہے، نو ایشو. اسٹیج 1 تو ویسے ہی ڈراؤزی جیسے دیٹس ناٹ این ایشو، سیکنڈ کا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے سلیپ ڈس آرڈر کے اندر وہ REM میں نہیں جا رہا نا تو کہتے ہیں نا کہ all hell breaks loose. The person actually starts to become psychotic. وہ شروع ہوتا ہے جی وہ نروسنس سے، اور پھر جو ہے جناب کنفیوژن، inability to take decisions,
ڈیلیریم, ہسٹیریا, اس طرح کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں جو آر میں نہیں جاتے لوگ, سیویئر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں پورے فنکشن کا نہیں پتا, ہمیں یہ پتا ہے کہ اس میں سے کون سا اسٹیج ایسا ہے کہ جس کو مس کرنے سے آپ سیریس ایشوز میں آ جائیں گے, فزیکل اینڈ مینٹل, دیٹ از آر ایم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اسٹیجز کے فنکشن نہیں ہے, ڈیفینیٹلی اس کے بھی فنکشن اللہ نے بنائے ہیں, ڈیفینیٹلی فنکشن ہے, لیکن کی فنکشن یہ ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ اچھا, اس کی مثال میں دیتا ہوں نا کہ فار ایگزامپل بھائی آپ کیا یہ بتائیں کہ مہندی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے؟ مائیوں کے بغیر شادی ہو سکتی ہے؟ ہونی چاہیے, نہیں ہو سکتی ہے. ایکسائٹڈ ہو گئے. اچھا, اب آپ بتائیں کہ کیا ولیمہ کے بغیر شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. آپ جو ہے نا اپنے ڈرائیور کو ایک ڈنر کرا دیں چھوٹا سا, کہہ دیں ولیمہ تھا میرا, ختم ہو گیا. اچھا, اور بھی بہت سے لوگوں نے بتانا شروع کی اور بھی کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں. کسی نے ایک نام دیا یعنی کوئی تھا یار, کوئی نام ہے بھول گیا, یہ بھی ہوتا ہے ایک ڈنر, اس کے لیے بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اچھا یہ ہاں بکلاوا, ہاں کیا کہتے ہیں مکھلاوا, مکھلاوا پہ بتاؤ مجھے ان سب کے بغیر شادی. اچھا یہ بتائیں کیا قبول ہے کہنے کے بغیر شادی ہو سکتی ہے شہزاد صاحب؟ اگر قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی شہزاد صاحب قبول ہے اور آپ اس وقت شرما گئے تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. شہزاد صاحب کی بات ہو رہی, نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ تو بالکل کریٹیکل ایسپیکٹ ہے. آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جو REM ہے یہ نیند کے اندر اس کی وہی پوزیشن ہے جو شادی کے اندر عثمان صاحب کس کی ہے؟ قبول ہے کی. اب آپ لوگ اب تو نہیں بولیں گے. اچھا جناب, اب دیکھیں سچویشن کیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ سپوز کریں میں یہ اگر استعمال کرتا ہوں, آپ سب کو نظر آ رہا ہے یہ بورڈ؟ سپوز کریں ایک بندہ ہے وہ سو رہا ہے 8 hours اور اس کی REM جو ہے وہ ہے 2.5, اور ایک بندہ جو ہے وہ 5 گھنٹے سو ہے اور اس کی REM ہے 3. اگر یہ A ہے اور یہ B ہے, تو according to this body of research یہ بتائیے who is better off, A اور B؟ B. He is better off کہ جو قبول ہے وہ یہاں واقع مقدار میں ہے, جو کہ اصل بات ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو ایک میرا یہ اوپینین ہے, I don't want to make a judgment, میرا اوپینین یہ ہے کہ this is the secret behind صحابہ sleeping less and conquering the world. وہ لوگ اپنی REM اٹھا رہے ہیں نا ساری بھائی, that's the key. یہ جو نمبر آف آورس ہونا جو ہے نا that's not really important. What is important is کہ آپ کی REM کتنی ہے, اور اگر آپ REM کو بڑھانے کا آرٹ سیکھ لیں گے تو آپ اپنی لائف کے اندر ایک ریولوشن لے کے آ سکتے ہیں. اب REM کیسے بڑھانا ہے؟ REM بڑھانا چاہیے نا, REM تو بڑھنا چاہیے نا آپ کی. یہ تو سپورٹنگ ہے ساری چیزیں. اگر آپ کی REM بڑھ جائے گی تو آپ کو آٹومیٹکلی آورز گریں گے, because you don't need that many hours. اچھا, REM کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں, جو ڈریمز آتی ہیں, وہ صرف REM میں آتی ہیں. تو اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس کا مطلب کہ آپ ڈیفینیٹلی REM میں گئے, کہ REM خواب کے بغیر نہیں آ سکتی. جیسا میں نے میں تو خواب میں نے دیکھا ہی نہیں, تو پھر اس کا رول یہ ہے کہ خواب صرف REM میں آتے ہیں. ہر REM خواب جنریٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پاسبل ہے کہ آپ REM میں گئے اور خواب نہیں آیا, پاسبل ہے کہ آپ REM میں گئے, آپ نے خواب دیکھا
لیکن آپ کو یاد نہیں رہا. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ جیسے آپ کو ملیریا ہوتا ہے تو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, لیکن ہر ہائی گریڈ فیور مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ملیریا ہو گیا. پوائنٹ کلیئر. اچھا, تو یہ ہے REM کا اور ٹوٹل کا ایک کنیکشن. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, اب آپ اس ڈائیگرام پہ آئیں. ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری باڈی ڈیزائن ایسے کی ہوئی ہے کہ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں مڈ ڈے پہ, تو جو برین ہے ہمارا اس کو REM کی ضرورت ہوتی ہے, اور برین ہمیں مڈ ڈے پر ایک انڈیکیشن دیتا ہے. وی ڈونٹ لسن ٹو آور باڈیز, دیئر از اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ آور برین گیوز اس an indication. What is that indication? I want some REM please. پلیز آپ مجھے REM تھوڑا سا دے دیں. اور وہ انڈیکیشن کیسے دیتا ہے؟ یہ سلیپی ڈراؤزینس آتی ہے. ارے ماشاء اللہ ابھی کافی بہتر ہو گیا آپ لوگ, ورنہ ماشاء اللہ کیا دولت چل رہا تھا ہے نا. میں اور سائروں پیور فائٹنگ سلیپ بیچارے طرز آ رہا تھا. چلے خیر آج آخری تکلیف ہے, انشاءاللہ آگے آسان ہو جائے گا. تو وہ آپ ڈراؤزی فیل کرتے ہیں. اچھا, ہم اس کو فائٹ کرتے ہیں. We don't want to listen to our body, we want to fight it. Otherwise body کہہ رہی کہ مجھے REM چاہیے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے ریگولر کیا اور اگر آپ نے ریگولر کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ آدھے یا پونے گھنٹے میں you will actually see dreams. کوئی ہے جو پہلے کبھی سوئے ہوں تھوڑی دیر کے اور خواب دیکھا ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ ماشاء اللہ آپ سب کا ایکسپیرینس ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ باڈی کو پتا ہے کہ ٹائم کم ہے, half an hour 45 minutes ہے, the body immediately goes in and tries to take the REM. اور اس سے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش فیل کرتے ہیں. فریش فیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فریش فیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریسٹڈ ہو گئے. That doesn't mean that. فزیکل ریسٹ سے آپ فریش نہیں فیل کرتے. آپ فریش جب فیل کرتے ہیں جب آپ کی نیند کے فنکشنز پورے ہوں, یعنی آپ کو REM مل جائے. جب آپ REM ملتی ہے اٹھتے ہیں you feel fresh. And that is how we can explain کہ یہاں آپ 5 گھنٹے سو رہے ہیں اور آپ فریش فیل کر رہے ہیں, اور یہاں آپ آدھے گھنٹے میں فریش فیل کر رہے ہیں, کیونکہ اس آدھے گھنٹے کے اندر جو ریشیو REM to other stages is very high. You're getting an intense dose of REM. یہاں تو دیکھیں نا, آپ دیکھیں یہ پورا اسٹیجز گزرنے بعد REM آیا. تو اگر آپ ایک سائیکل میں REM کو دیکھیں تو it's a fraction. لیکن اگر میں سائیکل کو اس کو میں بنا دوں, this is what basically is happening in the nap. لیکن لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یار وہ قیلولہ میں نا بس آنکھ لگائی اور خواب شروع ہو گیا, آنکھ کھلی اور خواب ختم اور پھر شروع ہو گیا. ارے وہیں سے شروع ہو گیا, چھوڑا ہو سکتا ہے کہ بہت انٹرسٹنگ تھا اور وہ آدمی کو دل نہیں چاہتا, چاکلیٹ کھانے والے تھے اور ایک دم خواب ختم ہو جائے گا, تو وہ جہاں سے چھوٹا تھا وہیں شروع ہو گیا. لیکن لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں immediately they go in and they actually are able to feel very fresh after that half an hour or 45 minutes. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اپنا REM بڑھانا ہے. اچھا ہوگا کیا؟ اب آپ نے کیا کیا کہ یہاں REM لے گیا. سپوز آپ کو جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ REM کی 3 hours ہے. اگر آپ نے یہاں REM لے لیا سپوز 20 منٹس کا, اب آپ کو 2 گھنٹے اور 40 منٹ چاہیے. چونکہ اب آپ کی REM کی ریکوائرمنٹ اب کم ہو گئی ہے, تو رات کو کیا ہوگا؟ نیند بڑھے گی کم ہوگی؟ نیند کم ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیام میں مدد لیں یا رات کو اٹھنے میں مدد لیں تو کیا کریں؟ قیلولہ کریں. اٹ میکس پرفیکٹ سینس, کامن سینس ہے یار. آپ کر کے دیکھیں, جو لوگ پریکٹس کر کے دیکھیں. آپ قیلولہ نہیں کریں اور پھر دیکھیں کہ فجر میں کتنی مشقت ہوتی ہے جو بھی, اور آپ قیلولہ کریں اور دیکھ کتنے فریش ہوتے ہیں. تو یہ ہے لنک REM کا اور جو ہے ہماری نیند کا. یہاں میں پاز کرتا ہوں. کوئی کوشچن ہے اس پہ بفور آئی موو آن؟ میں جیسا بتا رہا تھا آپ کو کہ فوڈ بھی بڑا ریلیٹ کریں آ رہے ہیں ڈنر جو ہے بالکل اس پہ بھی ہم آ رہے ہیں کہ ڈائٹ کا کیا ہے. اس کے علاوہ اس REM اور اسٹیجز کے اوپر ہے کوئی کوشچن؟ میں آپ سے کہا نا یہ تو سلائڈس اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ پہ, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو ایکچولی فوکس مور آن واٹ آئی ایم سیئنگ رادر دین ٹیکنگ نوٹس. ہاں جی, REM کی کوئی minimum
point that again varies to person. पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. तो छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब एग्जैक्टली आ रही है हर आदमी कितनी, कोई फार्मूला नहीं है. या तो आप जाकर मेडिकल टेस्ट करवाएं, देन दे कैन एक्चुअली बेसिकली कम अप विद आइडिया. लेकिन ये कि वेरी कर सकती है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट. So you also said the function of sleep is not direction. You gave it. You gave some different examples of pain and heart rate. But हमारी if we think about our eyes for example, तो अगर हम आँखें बंद करें simply, तो तब भी you actually blink even with your eyes closed. And eyes are actually totally, completely rested only in that case when you actually sleep. नहीं, आपके आरईएम में जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फंक्शन मिल रहा है नींद का, उसमें आइस क्या कर रही है? रैपिड आई मूवमेंट हो रही है. यानी ऑनेस्टली अगर आप वैसे कॉन्शियसली आंखें मूव करें, यूं करें, तो आपकी आंखें थक जाएंगी. इट्स अमेजिंग कि आरईएम में इतना रैपिड मूवमेंट होती है, आंखें नहीं थकती. तो वो रेस्ट तो नहीं मिल रहा आपको. आंखें तो फंक्शन कर रही हैं आरईएम में. हाँ, ये कहते हैं कि अंधेरा होना चाहिए सोते वक्त. इसलिए अगर लाइट होती है तो वो जो है आंखें उसको पिकअप करती रहती हैं लाइट को. इसलिए आप देखेंगे अगर लाइट खोल के आप सोते हैं, you feel that your eyes are actually tired in the morning, as opposed to complete darkness में सोए. तो टेक्निकली जैसा अल्लाह ने डिजाइन किया है कि we should be sleeping in the dark, not in the light. रात को सोते हैं. गुरु आप बताएं. सर क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आरईएम स्लीप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हाँ, तो हम अभी तो बात करेंगे कि आरईएम को कैसे, वो तो असल तो जस्ट ये है इस पूरी वर्कशॉप कि आरईएम कैसे पढ़ाना है. अच्छा जनाब, हाँ बोलो. So what happens if someone wakes you up during REM? हाँ, तो आप हर बड़ा के उठेंगे ऐसे, इसलिए कि इतनी डीप स्लंबर होता है आरईएम के अंदर कि यू डोंट वांट टू बी वोकन अप. अब जैसे वो नहीं पता कि जब हमारे बेगम ने उठाया था जब हम उसमें थे, तो इतनी आरईएम डिप्राइव था ना, मैं तो आरईएम में था. मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या उठा दिया. और आरईएम इतनी डीप स्लीप होती है कि यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. एक साहब ने कहा नहीं ये बात तो सही नहीं है. मैं कैसे कह ले कि वो एक सुई भी गिरती है ना तो मेरी आंख खुल जाती है. तो मैं कहा ये तो बहुत अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है. तो क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपको कैसा पता चला कि सुई गिरी थी और आपकी आंख नहीं खुली? आपको जो सुई गिर के जो आंख खुली तो पता चला ये सुई गिरी है. हो सकता है कि पूरा जो है ना वो डब्बा गिरा हो, आप पढ़े हुए हो. मेरा तो तरीका ये है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करें, देखो बिठा दें और वो हर 5 मिनट सुई करे पूरी रात, तो पता चलेगा ना कि आपकी नींद क्या. अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट, सुई गिरती आंख खुल जाती है. आप तो पूरा स्पेक्ट्रम स्टडी करो ना. तो लोग क्या करते हैं इस तरह की बातों से जो है ना एक वो असर्शन बना लेते हैं. यू डोंट इवन नो कि आप आरईएम में तो पता ही चल रहा है आपको क्या हो रहा है. तो आरईएम में अगर आपको उठाएंगे इग्नोर करना तो यू विल गेट डिस्टर्ब्ड. इसलिए कहते हैं कि अगर इसमें काफी सारे पेपर्स आ रहे हैं कि अगर आपको सोना ही है तो कोशिश करें कि आप अपने साइकिल पे उठें. इट्स बेटर टू गेट अप व्हेन यू आर इन स्टेज 1, स्टेज 2 पे उठें. आप आरईएम के उस पे ना उठें. और बॉडी जो है बताऊंगा कैसे स्टेजेस को अपने ना वो करती है. यानी कैसे बॉडी खुद ऐसा सिस्टम सेटअप कर लेती है कि आप उठेंगे ही नॉर्मली किस वक्त, जब आप स्टेज 1 स्टेज 2 में हो. आप आरईएम में उठेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपने आरईएम में उठे तो यू आर गोइंग टू गेट डिस्टर्ब बिकॉज द बॉडी वांट्स दैट एंड यू इंटरप्टेड इट. इस वजह कि आपको बहुत प्यास लग रही थी, क्या नाम आपका, असदुल्लाह साहब को बहुत प्यास लगी थी और मैं क्या पानी ले लें. अब मुझे इन्हें कब इनसे गले मिलना चाहिए, जब पानी पी चुके हैं पानी के दरमियान. और असदुल्लाह यार दुकान से यार कि हम क्या कर रहे हो, मैं करो मेरे पानी तो सेव है यार, है ना. इसलिए कहते हैं कोई खाना खा रहा हो तो सलाम मत करे. हदीस में आता है कोई खाना खा रहा हो बैठे उसको सलाम मत करे. यहाँ आगे चिमड़ जाए खाने और उसको चाहिए कि जवाब भी ना देना. इसलिए कि हैविंग फूड, डोंट डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही इज हैविंग. अच्छा ये पॉइंट हो गया. आगे चलते हैं. दूसरा जो क्विक पॉइंट है वो है सर्केडियन रिदम. अक्सर लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. क्विकली क्या है, ये रिसर्च हुई कि ये जो वो हैं
ہاں اچھا واٹ از سرکیڈین ردم کہ یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جتنے لیونگ آرگینزمس ہیں ان کی باڈیز جو ہیں ایک 24 آور سائیکل پہ آپریٹ کرتی ہیں، پلانٹس ہیں، اینیملس ہیں، انسان، اور اس 24 آور سائیکل کے اوپر ڈفرینٹ فنکشن جو ہیں وہ باڈی اس کو مینیج کرتی ہے. یعنی ایک پوائنٹ پہ جو فلانے نیورو ٹرانسمیٹرز فائر کریں گے، فلانے ہارمونز ریلیز ہوں گے، اس پوائنٹ پہ یہ ہوگا، اس پوائنٹ پہ یہ ہوگا، اس پوائنٹ پہ یہ ہوگا. تو انیشلی سائنٹسٹ نے سوچا کہ چونکہ 24 آور سائیکل ہے دن کا، اس لیے اس کے ساتھ ٹائم ہے. پھر ریسرچ یہ کی کہ انسانوں کو لیا، جانوروں کو لیا، اور بالکل اندھیرے میں رکھا، جو دیکھا ٹھہر کہ دن اور رات کیا ہے، تو دیکھا کہ پھر بھی باڈی جو ہے 24 آور سائیکل پہ چل رہی. تو پھر ایک کانسیپٹ آیا کہ بایولوجیکل کلاک ہے، there's some way that the body is keeping time. کوئی بایولوجیکل کلاک ہے. کافی عرصے تک بایولوجیکل کلاک چلتی رہی. پھر جو ہے کچھ عرصہ پہلے they discovered کہ there is a part of a brain جس کو کہتے ہیں SCN، اور وہ جو ہے وہ ٹائم کیپنگ کرتا ہے. ایک دفعہ میں اس کو ایکسپلین کیا تھا، لوگوں نے کہا نہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہے، تو آپ ورک شاپ میں نہ کرائیں سیشن. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جا کے دیکھ لیجیے گا. سوپرا کیسمیٹک نیوکلس کو کہتے ہیں، اور اٹ از سو ایکوریٹ کہ وہ فریکشن آف اے سیکنڈ تک کو میجر کر رہا ہوتا ہے باڈی میں، اور وہ پوری باڈی کو جو ہے وہ ٹائم کر رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ یور لائف. اس سے پھر وہ سرکیڈین ریدم جو ہے وہ جنریٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا سرکیڈین ریدم کی اور کیا چیزیں کی کہ مزے بات یہ ہے کہ جو سلیپنگ پیٹرنز ہیں، فیڈنگ پیٹرنز ہیں، برین ویو ایکٹیویٹی ہے، ہارمون پروڈکشن ہے، سیل ریجنریشن ہے، اور دوسری بایولوجیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سرکیڈین ریدم کے ساتھ ٹائم ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک خاص وقت پہ سوتے ہیں روزانہ، تو باڈی انٹیلیجنس ول میجر دیٹ کہ ہاں بھائی یہ جو ہے اسد اللہ جو ہے وہ رات کو 11 بجے سوئے گا. تو اب باڈی کیا کرے گی کہ 11:30 بجے ٹائم کرے گی کہ بھائی 11:30 بجے جو ہے نا سیل ریجنریشن ہونی چاہیے. اور چونکہ اسد اللہ صاحب صبح 4 بجے اٹھ جائیں گے سیموئل والٹن کی طرح، تو چونکہ یہ 6 بجے اٹھتا ہے، اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو سائیکلز ہیں انہیں اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ بائی دا ٹائم اٹس 4 o'clock it should be stage what 1 or 2. تو باڈی کو ٹائم کر لے گی باڈی اس کو. چونکہ جو ہے وہ اسد اللہ صاحب جو ہے وہ صبح 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے اندر انڈے کھاتے ہیں، تو انڈے اور لسی کو جو انزائمز ڈائجسٹ کریں گے وہ انزائمز جو ہیں وہ تیار ہونے چاہیے 7 بجے. ٹھک انڈا آیا، ٹھک لسی آئی، ماشاءاللہ سے ٹک وہ تیار ہے. یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم لوگ تھوڑی سی ہماری اتنی سی انٹیلیجنس ہے، ہم خود سوچتے ہیں یار ہر چیز ٹائم ہونی چاہیے یار، ہے نا. تو صبح جو ہے جب میں جاؤں نا تو گاڑی صاف ہونی چاہیے، تو ہم ڈرائیور کہتے ہیں یار مٹھو یا گاڑی صاف رکھنا یار. اور اگر مجھے 1 گھنٹے پہلے جانا ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں یار بھائی 1 گھنٹے پہلے گاڑی صاف کر دینا. اب یہ تو نہیں سوچا نا میں وہاں پہنچو بولو یار کوئی ڈرائیور ہے، وہ میں تو بنا ہی تھا اس کو، ہاں اب گندی گاڑی میں جاؤں گا کیا. ہم خود اپنے کاموں کے لیے ٹائمنگز کرتے ہیں نا ٹو آپٹیمائز ریسورسز. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی کتنی زبردست کریٹ کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپٹیمائزیشن نہیں کریں گے؟ اٹ میکس پرفیکٹ سینس. وائی شوڈ دا باڈی جسٹ بی آن ہائی الرٹ آل دا ٹائم؟ کبھی بھی لسی آ سکتی ہے یار. بات یہ ہے نا آپٹیمائزیشن کا ٹائم ہے نا، اتنی فائن ٹیون مشین ہے اللہ نے ہماری بنائی ہے، وہ پورے ٹائمنگ کے ساتھ چلتی ہے. تو اس لیے سرکیڈین ریدمز آر کریٹیکل فار ہیومن فٹنس اینڈ. اچھا کوریلیشن سرکیڈین ریدم کی اور ہارٹ ڈیزیز کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو کیمیکلز ہیں، کورٹیسول ہے، ایڈرینلن ہے، نور ایڈرینلن ہے، سمجھے نا، یہ سارے کیمیکلز جو ہیں دے آر آل کنیکٹڈ، انٹر کنیکٹڈ. یعنی آپ کا نور، آپ کا جو ہے وہ ایڈرینل لیول ہائی ہوتا ہے نا تو کولیسٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا کورٹیسول لیول اوپر جاتا ہے، آپ کا جو ہے وہ بلڈ میں فیٹس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہائی ہو جاتا ہے. 90% of the cholesterol is produced by the body, not from the food. وہ صرف 10%, 15% فوڈ سے آتا ہے. واہ، ہمیں نہیں پتا تھا. ہم کہتے ہیں کھانے میں کھانے آپ کے لائف اسٹائل سے کولیسٹرول پروڈیوس کریں گے. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس میں رہ رہے ہیں
اگر آپ کی باڈی میں کورٹیزول لیول ہائی چل رہے ہیں تو آپ کا تو ویسے ہی جو ہے وہ ہائی جا رہا ہے, بلڈ کلوٹ زیادہ کرتا ہے, آل آف دیز کیمیکلز آر انٹرلنکڈ. اس لیے جو ہے سرکیڈین ریدم کو اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو یو آر آسکنگ فار واٹ ٹربل. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے تو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بزرگ تھے, نانا دادا وغیرہ لوگ تھے, تو ان کی ایک چیز جو تھی وہ تھی کہ دے ور ویری پرٹیکولر اباؤٹ دیئر ریگولیرٹی. وقت پہ کھانا, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا. آپ نے جو لوگ, بہت سے لوگ ینگ ہیں تو آپ کے تو نانا وغیرہ بھی شاید ہماری عمر کے ہوں گے, لیکن یہ کہ جو ہمارے ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ بتائیں. شاہ صاحب ایسا دیکھا آپ نے اپنے بزرگوں کو؟ بلکہ میرے نانا کا تو یہ تھا کہ سادے کھاتے تھے لنچ ڈنر نا, اتنے پرٹیکولر تھے کہ نہیں بیٹا ہم تو سب مجھے سادے. اچھا اگر ہم وہ بلو بنا کرتے تھے تو میری والدہ سے کہتے کہ بیٹی وہ مجھے سادے دے دو, جو بھی ہے دے دو, کہ سادہ ہی بات نہیں کھانا, سادے کھانا. صبح بالکل صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا. اچھا اگر ہم نہیں اٹھے ہوئے, he'll go into the kitchen and fix something of himself. بیچ میں نہیں کھاتا تھا, میں اسی وقت کھاتا ہوں. اچھا وہی ایک ٹائم پہ سونا, ایک ٹائم پہ اٹھنا, چاہے سنڈے ہو یا سیٹرڈے ہو. نتیجہ یہ تھا کہ he was 83 and he was walking, going to the masjid, coming back from the masjid. کوئی دانت نہیں گرا تھا. ہمارے چشمے لگے ہوئے تھے, ان کی جو ہے وہ چشمہ نہیں لگا ہوا تھا, ان کا قریب کا تھا, دور کا چشمہ نہیں تھا. 83 پر, سبحان اللہ, بیکاز آف دا فیکٹ کہ بھائی وہ اپنے آپ کو بالکل ریگولر رکھتے تھے. جن علاقوں میں الیکٹریسٹی نہیں ہے, کہ میں بہت ٹائم گزارا گاؤں وغیرہ میں, تو وہاں تو پیپل آر فورسڈ ٹو بی ریگولر. وہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو انتظار کرنا سب بیٹھ کے صبح ہوگی کام شروع کرنا ہے, کہ مغرب تک کام ختم کرنا ہے, مغربہ تو روشنی نہیں ہے, اور وہ ایک ریس چلتی رہتی تھی. اور مغرب آئی اور جناب اب تو کام ختم ہو چکا ہے, آپ مغرب پڑھیں گے, مغرب کے بعد جو کھانا ہوگا, اس لیے کہ آپ مغرب بعد کریں گے کیا, اندھیرے میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیا کریں گے. فیس بک ہے, اللہ اکبر, ایسے میں سے اللہ نہ چیٹ ہے نہ کچھ ہے, یار کیا کریں گے. تو کھانا کھائیں گے, اب کھانا کھایا ویٹ کرتے عشاء پڑھ کے بیکاز آپ کو لوٹنا ہے. اور اگر آپ کو if you want to catch the daylight, اگر آپ کو ڈے لائٹ کیچ کرنی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو ڈے لائٹ سے پہلے اٹھ کے اپنی تیاری کرنی ہے. میری تو اچھی خاصی ایکسرسائز کر رہی تھی نا وہاں, تو وہ کنویں سے خود پانی نکالو. اب وہ جا رہے ہیں جناب اس وقت سلیمان صاحب لگے ہوئے. اچھا وہ لوگ تو عادی تھے, نکال لیتے تھے. اب ہمارے تو وہ پیر ڈور ہی نہیں لگتا تھا اندر, ہوتا تھا وہ کھینچا خالی خالی. ارے یار تو پورا پروسیس ہے. تو ڈے لائٹ پکڑنے سے پہلے پہلے ایون آئی ہیڈ ٹو گیٹ اپ ارلی. یہ وہ زمانہ تھا, یہ اس سے پہلے کا زمانہ تھا نا, یہ میرے ریولیوشن کے پہلے کے زمانے میں گزارا تھا, بہت تنگ تھا, فجر بس سو نہیں سکتا تھا. اور بتائیے آپ کے ساتھ مجھے نہیں پتا, میرے ساتھ ایشو تھا کہ سب سے اچھی نیند ہی نا فجر کے بعد آتی, ایسا تو کوئی دو ہی ہے. اور بستر جو ہے نا زیادہ کچھ فلفی لگتا ہے, اور سردیوں میں تو کیا بات ہے, فجر کے بعد جو سونا ہے نا, واہ, آئی ڈونٹ نو, لیکن سمجھتا ہوں شاید جنت میں ہو, اتنی خوبصورت چیز. تو وہ تو مطلب بہت تکلیف دہ تھا نا فجر بعد سونا چھوڑنا تھا, لائک گیونگ اپ سم تھنگ دیٹ یو چیریش. میں تو کبھی کبھی, اللہ مجھے معاف کرے, ایڈمٹ کرو غلطی, کبھی کبھی میں فجر کی نماز میں بہت خوشو خضو سے نہیں پڑھتا تھا کہ ایسا ہو کہ پھر نیند آئے. میں کوشش کرتا تھا کہ کم سے کم انٹرپشن ہو, کیونکہ فجر used to be an interruption between sleep. It was not the beginning of a day, it was just an interruption and then you go back to sleep again. تو یہ circadian rhythms ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ جو میں بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے the correlation between ایک کیمیکل ہے سیروٹونن, بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. I think this is an hormone یا neurotransmitter, I don't remember exactly, either one. کوئی اگر ڈاکٹر ہو تو بتا دیں. دونوں ہیں, اچھا. تو سیروٹونن کیا ہے کہ یہ کیمیکل جو ہے یہ ریلیز ہوتا ہے اینڈ اٹس کو ریلیٹڈ ود لائٹ, کہ جیسا دن میں
لائٹ بڑھتی ہے تو سرٹن لیولز، یہ لائٹ بڑھی تو کیا ہوتا ہے کہ سیروٹونن جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور جیسے لائٹ کم ہوتی ہے نیچرل لائٹ، سیروٹونن کی پروڈکشن بڑھتی ہے، اور سیروٹونن کی جب پروڈکشن بڑھتی ہے تو اٹ کریٹس اے ڈپریسو افیکٹ ان دا باڈی. یہ آپ کے باڈی فنکشن سلو ڈاؤن کرتا ہے، ہارٹ بیٹ سلو ڈاؤن ہوتی ہے، اور جو ہے بریدنگ سلو ڈاؤن ہوتی ہے، فنکشن سلو ڈاؤن ہوتے ہیں. تو سیروٹونن جب بڑھتا ہے تو کیا انڈیکیشن دے رہا ہے باڈی کو؟ اٹس ٹائم ٹو sleep, it's time to rest. اور جیسے ہی سیروٹونن لیولز کم ہوتے ہیں تو ایک دم the body starts to wake up, get up. اسی لیے جن جگہوں کے اوپر لائٹ کم ہوتی ہے، جیسے یو ایس میں سیاٹل ہے یا اس طرح کے جو ایریاز ہیں جہاں روشنی کم ہوتی ہے، پرٹیکولرلی ونٹرز میں، پیپل ایکچولی گیٹ ڈپریشنز ان ونٹرز. وہ ڈپریشنز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ نیچرل لائٹ کی ایبسنس کی وجہ سے یہ جو ہارمونل ڈسبیلنس ہو رہا ہے، زیادہ سیروٹونن پروڈیوس ہو رہی ہے، دوسری چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، تو یو اسٹارٹ ٹو فیل ڈپریسڈ. جب میں شکاگو میں تھا، میں آ رہا تھا تو اس زمانے میں شروع ہو چکا تھا لائٹ تھراپی. لائٹ تھراپی کا اچھا باڈی اتنی انٹیلیجنٹ ہے سبحان اللہ، اٹ کین ٹیل دا ڈفرنس بٹوین نیچرل لائٹ اینڈ آرٹیفیشیل لائٹ. چلو یہ نہیں کہ آپ نے لگائی ٹیوب لائٹ اور آپ پہ سیروٹونن چڑھنا شروع ہو گیا، اترنا شروع، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کلینکس کے اندر they will actually modulate the right frequencies جیسے نیچرل لائٹ کی ہوتی ہیں، پوری کلوز کر کے، اور وہ 4 گھنٹے کے لیے نا وہ لائٹ میں آپ کو ڈال دیں. People will feel much better after that light therapy. یہ ہے سیروٹونن کا ایک کنیکشن. یہ بات پہ ہوگی. اچھا آگے چلیں. اب آ جاتا ہے ڈائٹ کی جو بات کر رہے تھے کہ ڈائٹ کا بھی امپیکٹ ہے ہماری نیند کے اوپر. اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹیمولنٹ. واٹ آر اسٹیمولنٹس؟ اسٹیمولنٹس جو ہیں، ہاں اسٹیمولنٹس کیا کرتے ہیں کہ اسٹیمولنٹس ٹیمپریرلی ہماری الرٹنس بڑھاتے ہیں. پرٹیکولرلی جو نور ایڈرینلن ایک ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے اور وہ ہارمون بھی ہے، کہ یہ آپ کا جب when you feel elated، کوئی کام کرنا ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی باڈی کے اوپر، تو ایڈرینلن لیولز بھی اور نور ایڈرینلن لیولز بڑھتے ہیں. لیکن جب نور ایڈرینلن لیول بڑھتا ہے تو یو فیل انگیج اینڈ اٹ آلسو ٹچز یور پلیزر سینٹرز آف دا برین. تو یہ اسٹیمولنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ نور ایڈرینلن کو جو ہے نا وہ ٹریگر کرتے ہیں، اور بھی ایسے کیمیکل کو ٹریگر کرتے ہیں، آپ کے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ٹریگر کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں اسٹیمولنٹ. ہر کیمیکل نہیں کرتا. There are many chemicals that you can consume, it's not going to impact. لیکن جو کیمیکلز آپ کے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو انفلوئنس کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اسٹیمولنٹس. ویری سمپل. اسٹیمولنٹس کی کیا ایگزامپلز ہیں؟ حشیش، میرووانا، کوکین، یہ سب اسٹیمولنٹس ہیں نا. اچھا ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ نیکوٹین. نیکوٹین کس چیز میں ہوتی ہے؟ سگریٹ میں. ابھی تک جان نہیں آئی، انشاءاللہ جیسے جا رہا ہے نا وہ اس میں بھی دکھا دے گا. تو سگریٹ میں نیکوٹین ہے. اسی طرح سے کیفین بھی ایک اسٹیمولنٹ ہے. ٹھیک ہے بات کرو گے تو کوئی ہمیں کوئی کافی سے جھگڑا نہیں ہے اور چائے سے جھگڑا نہیں ہے، ہمیں کیفین کے ساتھ کوئی ایشو. اچھا کیفین کی بات میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا کیا کو ریلیشن ہے ہماری سلیپ کے ساتھ. آئیے سمجھ لیں. اب ایک کمپنی ہے، اس کا میں نام نہیں لے سکتا، لیکن بہت بڑا ملٹی نیشنل گروپ ہے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ ان کی رگس ہیں، آف شور ڈرلنگ رگ. ان کے کچھ انجینئر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس ایشو یہ ہونے لگا کہ ہمارے رگس کے اوپر ایکسیڈنٹس ہونے لگے رات کو زیادہ. جب ریسرچ کے پتہ چلا کہ جو ہے پیپل آر ایکچولی ڈراؤزی اینڈ دے آر فالنگ اسلیپ وائل دے آر آپریٹنگ دا مشینری اور ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی کہ یہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. تو بہت ساری چیزیں اسٹڈی کی، کیا پیٹرنز ہیں، کیا ہیبٹس ہیں، کیا ہیں. تو پتہ چلا کہ رات کو جو ہے کافی ساری مقدار میں جو ہے وہ کافی اور چائے کنزیوم ہو رہی ہے.
تو انہوں نے کیا کیا کیفین کے اوپر ریسرچ کیا اور اس کے جو ریزلٹس ہیں انہوں نے اسے کہا لڑکوں نے کہ اگر آپ ہمیں ریفر نہ کریں وی کین شیئر دیٹ ریسرچ ود یو. کر دو بھائی ماشاء اللہ کیا کرتے وہ اتنا بڑا پورا پیپر آ گیا. اس کے اندر کیفین کے بارے میں کیا تھا, آئیے کیفین کو دیکھ لیتے ہیں. کیفین کے پازیٹیوز اور جو ہے نیگیٹیوز. تو پہلا کیفین کا کیا ہے کہ اٹ امپرووز الرٹنس, کیونکہ وہ نور ایڈرینلن کو ٹریگر کر جاتی ہے, الرٹنس آپ کو دیتی ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ اٹ انکریزز کیپیسٹی فار مسکولر ورک, کیونکہ یہ آپ کو ہائٹنڈ اسٹریس میں ڈال رہی ہے, یعنی یو اسٹریس میں ڈال رہی ہے, پازیٹیو اسٹریس میں ڈال رہی ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی اسٹریس میں ہیں تو پھر دین اٹ ایگریویٹس دا اسٹریس, رائٹ. جس لیول پہ بھی آپ اسٹریس کے اوپر اس کو ایک نوچ اوپر لے جائے گی. تو اگر آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تو آپ کو وہ کرے یو اسٹریس میں ڈال دے گی تو یو فیل الرٹ اینڈ یو فیل ویری گڈ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اچھا جناب, اور کیا ہے, موٹر اسکل کوآرڈینیشن بڑھ جاتی ہے, better performance of mental tasks, of course you are alert, you know, اور reaction time کیسے improve کرتی ہے, اور it works pretty fast, 15-20 منٹس کے اندر آتا. کہتے ہیں کہ لگے ٹھا کر کے سنا آپ نے, بہت تیز ٹھانے لگتی, بہت تیز اس کا ایکشن ہے کیفین کا. تو یہ کچھ اس کے جو ہے نا وہ بینیفٹس ہیں آف کیفین. ٹھیک ہے, آئیے نیگیٹو بھی ہیں کچھ. پہلا نیگیٹو, ہیف لائف آف ٹو 7 hours. یہ 7 گھنٹے کا ہیف لائف ہے. جو لوگ فارماکولوجی پڑھتے ہیں وہ تو اس پہ اچھلتے ہیں نا. ہیف لائف 7 hours کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کیفین اپنے سسٹم میں ڈالی تو it takes 7 hours for that quantity to come to half. For example, usually اس طرح کا وہ پیٹرن ہوتا ہے, یہ آپ کی کنسنٹریشن ہے اور یہ ٹائم ہے. سپوز کریں کہ آپ نے 2.5 ملی گرام کیفین لی, تو by the time it comes to be 1.25 it's going to take how many hours? 7 hours. اب کچھ کیمیکلز ایسے ہیں کہ جس کی ہیف لائف half an hour ہے, an hour ہے, hour and a half ہے, but caffeine has a very long half life. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے 7 گھنٹے کے اندر تو پھر پی اور پھر پی تو ہوگا کیا کہ you are actually building up caffeine in your blood system and the body is trying to get it out. باڈی جو ہے وہ اس کو, اس کیمیکل کو جو ہے نکالنا چاہتی ہے, تو باڈی doesn't want to keep it. کچھ ایسے ہیں نا باڈی ریٹین, آپ کیلشیم دیں گے تو باڈی would like to retain it, it's good for you. آپ جو ہے وہ زنک لیں گے, آپ میگنیشیم لیں گے, آپ آئرن لیں گے تو باڈی wants to retain these things until unless کہ ان کی کوانٹٹیز بہت زیادہ ہونا. لیکن کیفین ایسی چیز ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی کوانٹٹی ہونا تو باڈی does not want to keep it, wants to actually reject it. تو یہ کس کا ایشو ہے. آگے چلیں, بلڈ اپ ٹالرنس. اب کیا ہوتا ہے کہ باڈی ٹالرنس بلڈ اپ کر رہی ہے کہ پہلے جو وہ ٹھا کر کے جو ہے نا وہ ایک کب لگتی تھی نا, اب آپ کو 2 لگانی پڑیں گی ٹھا کے. باڈی از ٹرائنگ ٹو ایکچولی ریزسٹ کیفین کہ وہ جو ہے نا اس کو بلاک کر رہی. نیکسٹ, گیسٹرو انٹسٹینل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نور ایڈرینلن کو ٹریگر کیا. نور ایڈرینلن یا ایڈرینلن جب کوانٹٹیز بڑھتی ہیں باڈی کے اندر تو کون سا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے؟ ڈائجسٹو سسٹم سلوز ڈاؤن اور سٹاپس. ڈائجسٹو سسٹم کو تو سٹاپ کر دیتی ہے. اگر آپ کیفین لے رہے ہیں بار بار تو یو آر ایکچولی ڈسٹربنگ یور ڈائجسٹو سسٹم. ختم, سمپل سی بات ہے. تو ایک اور میں کتاب پڑھ رہا ہوں اسٹریس کے لنک, تو وہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کیفین زیادہ دی تو اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جہاں ڈائجسٹو سسٹم سٹاپ ہو جاتا ہے تو وہ اور زیادہ سسٹم میں پھر رہتی ہے. It gets more time, it's like it's a vicious cycle that is created. آگے چلیں. ریسٹلیسنس, بے چینی کی کیفیت ہوتی. تو وہ یہ کہ وہ ہمارا ایک بیٹا, اللہ کی شان دیکھیں کہانی, تو وہ جو ہے بہت تنگ کرے, رات کو سوئے نہیں اور اچھل رہا ہے, کود رہا ہے. 7-8 مہینے کا تھا. اب حیرت ہے ہمارے اہل بھی وہ کتنی پریشان. اب وہ
एक कोनी आए, मुझे संभाले, संभाले भाई। अब मैं उसको लेके बैठ रहा हूँ, सो नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ चलिए चले, डॉक्टर साहब के पास गए। अच्छा कुछ डॉक्टर ना तेज होते हैं, बहुत तेज, जलाद तो ऑफिसर भी होते हैं अच्छे वाले। अच्छा अब बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर इकबाल मेमन कराची में। अच्छा उन्होंने देखा, सब किया, सब चेक करते देखते रहे, और फिर कहते हैं कि हर चीज़ तो सही है, सही है, सही है। तो कहते हैं, मेरे से कहते हैं, आप चाय तो नहीं पीती? ओए टिंग 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 टिंग, मेरे दिल लड्डू फूटने लगे। क्या होता है? कहते हैं जी डॉक्टर साहब पीती हूँ। तो कितनी लेती हैं? तो लगा कि बहुत कम। भाई कितनी? बस वही 3-4 कप। तो लगा के देखें, आप ये प्लीज बंद कर दीजिए, इसलिए कि ये जो कैफीन है ये जो है वो फीड के थ्रू, मदर मिल्क के थ्रू जो है बच्चे में जा रही है, द चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस, दैट्स सिंपल। अब वो कहाँ से चाइल्ड छूटे, है ना? ये तो बहुत मुश्किल काम। कहीं डॉक्टर साहब देखें ना, वो हमारा बड़ा वाला बेटा है, उसको तो नहीं होता। डॉक्टर साहब ने कहा देखें, हर आदमी कैफीन को डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो निकोटीन उन पे असर ही नहीं करते, होते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटी एक्चुअली डजंट, निकोटीन डजंट एक्चुअली इनफैक्ट। कुछ लोग होते हैं वो कैफीन उन पे इफेक्ट नहीं करते। एक साहब ने कहा कि नहीं वो चाय पीता तो नहीं आ जाती, वो तो होगा सब, हर तरह के लोग दुनिया में ने पैदा किए भाई। उन्होंने कहा आपका बड़ा बेटा जो था उसको नहीं, उसने रिएक्ट किया, ये बच्चा रिएक्ट कर रहा है। तो कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है, और कैसे छोड़ेंगे, और मैं फलाना। अच्छा डॉक्टर बहुत तेज होते हैं, वो समझ गया भाई इनको तो अभी नहीं छोड़ने को तैयार नहीं। तो उन्होंने फिर ये कहा एक काम करें कि आप दिन को 12 बजे बाद ना दें चाय। उस पॉइंट में मैंने सोचा कि माय गॉड, दीस डॉक्टर्स आर सो इंटेलिजेंट, दे नो कि हाफ लाइफ 7 आवर्स है। इसका मतलब कि बच्चा अगर 7-8 बजे सो रहा है रात को, और आपने 12 बजे बाद नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि allowing the body to actually bring the concentration to half। इसका मतलब अगर हाफ पे आप ले आए concentration, तो जो irritability है, restlessness है, हाफ हो जाएगी। और जब हाफ हो जाएगी शायद वो मैनेजेबल हो जाएगी। जो थोड़ा करेगा तो वो मैनेज कर लेंगे ये लोग कि भाई आप 12 बजे बाद ना करें। दिस इज मेडिकल फैक्ट, डॉक्टर्स को पता है ये बात। अच्छा आगे चलें। हाँ ये है जिसकी वजह से जो है ना वो सारा नजला बेचारी कैफीन पे, आप बोले निकोटीन पे क्यों नहीं नजला गिर रहा यार, हशीश भी तो है, उस पर क्यों नहीं गिर रहा, यू नो। तो इट डिसरप्ट्स स्लीप आर्किटेक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये बोतल है, अब आप इंग्लिश देखें माशाल्लाह, आप लोग इंग्लिश इतनी अच्छी है कि एक होता है डिस्टर्ब। तो अगर ये चीज यहाँ रही और मैंने इसको यूं कर दिया तो आपने बोतल को डिस्टर्ब कर, फिर मैं यूं कर दिया, टिंग डिस्टर्ब कर दिया। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है डिसरप्ट कर दिया। परेशान हो एक मैंने इस तरह से ना एक हाथ मारे टेबल पे ना गलती से, वो एक हाथ मार मैं घूमने आ गई। तो क्या हुआ कि ना वो 20-25 में एक हाथों में प्लीज आप देखें देख के मारा करें, अभी तक ट्रेनिंग होती है ना, मैं देखता हूँ तो यंग लोग जहाँ बैठो ना जिस टेबल पे उसको मारता हूँ, कैसा ना कोई वाकई कुछ और हो जाए। तो कहने का मतलब ये था कि जो स्लीप आर्किटेक्चर है, वो जो मैंने बताया था स्टेजेस हैं, वो इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और फिर जो है वो टाइम हो रहा है आपके सर्केडियन रिदम के साथ, और आप उसमें उठ रहे हैं, वो पूरा का पूरा स्लीप आर्किटेक्चर डिस्टर्ब है। ये है कैफीन का काम। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप देखिए अब करते क्या हम, होता ये है कि जनाब अब दोपहर हुई, इसकी मिसाल शाह साहब दूं एक और अंदाज से। आपने क्या किया कि आपने मायों को डिस्टर्ब कर दिया, शादी फिर भी हो जाएगी ना। आपने जो है वो मेहंदी को डिस्टर्ब कर दिया, शादी फिर भी हो जाएगी। आपने जहेज नहीं आने दिया, फिर भी शादी हो जाएगी। लेकिन आप जैसे शहनाज साहब कबूल है कहने लगे थे, उस शहनाज साहब को डिस्टर्ब कर दिया।
तो शादी चलो नहीं होगी क्योंकि आपने असल चीज डिस्टर्ब कर दी. अच्छा जनाब, अच्छा होता क्या है कि अब दोपहर में ड्राउजीनेस आई, यानी बॉडी क्या कह रही है कि मुझे जो है प्लीज थोड़ी सी आराम दे दें. लेकिन हम जैसा मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया कर, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हम तो ये नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, टपाल दाने दाल जिसको पी कर मियां बीवी मौत बढ़ सोचे यानी जो एड्स देखे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट भी आप लोगों के पास है कि एड्स देखे कहते ओ भाई अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, that is the time when you must not take caffeine because it's going to aggravate stress. यानी मियां बीवी में अगर कोई झगड़ा चल रहा है ना तो क्या थोड़ा कॉफी चाय ले लेते हैं, मुसीबत हो जाएगी. खैर अब हमने क्या वो चपात दाएं दाल चला दी. अब वो जैसी आएगी क्या नॉन एड्रेनलिन को ट्रिगर कर रही है, यू फील यू नो अलर्ट एंड एवरीथिंग, अब वो चलेगी. क्या आपने कैफीन लेने की वजह से जो कि रिक्वायरमेंट थी REM स्लीप की, वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई ना. You're doing something that is very unintelligent. मैं एक मिसाल देता हूँ. वो एक दफा मैं ड्राइव करता हूँ बहुत पाकिस्तान में भी, कराची से स्कर्दू, कराची से गिलगित, यू नो. एक दफा मैं अपनी फैमिली से ड्राइव कर रहा था. अच्छा जनाब, अब उस जमाने में एक स्ट्रेच बहुत अच्छा बना हुआ था. वो क्यों बना था, उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे. I don't want to get into that, but it was a very beautiful stretch. वो कश्मीर से जो है वो इस तरफ डेरा गाजी खान की तरफ. मैंने कहा यार वाटर स्ट्रेच ये कहाँ से आ गया बीच में, मतलब वाटर रोड. अच्छा उस जमाने में मेरे पास थी ये नहीं कि जो डीजल की करोला जो होती 2.0 डीजल. हाँ अच्छा, पूरी गाड़ी लोडेड, पूरी फैमिली अंदर, सामान भी था. अच्छा गाड़ी भी काली थी और समर्स थे.